السلام علیکم لسنرز، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپیکٹر نواز خان صاحب کی ایک کہانی پسند ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کہانی کا نام ہے جوتی، جھمکا اور جیل۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں ان دنوں جلندھر کے مضافاتی علاقے میں تھا۔ صبح 8 بجے کے قریب تھانے پہنچا تو پہلوان اختر بورا پہلے سے آیا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ گاؤں کا نمبردار چودھری گجر سنگھ بھی تھا۔ دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے نہیں۔ اگر خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہوتا تو چہرے اس طرح حشاش بشاش نظر نہ آتے۔ سلام دعا کے بعد میں نے دونوں حضرات سے آنے کا مقصد پوچھا۔ پہلوان اختر نے ہولے سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ پہلوان کی عمر قریباً 35 برس تھی۔ اس میں پہلے جیسا زور نہیں رہا تھا، لیکن ورزش بڑی باقاعدگی سے کیا کرتا تھا۔ قصبے میں اس کی عزت تھی۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، صبح سویرے ایک کڑی اغوا ہو گئی ہے پنڈ سے۔ یہ بڑی دھماکہ خیز خبر تھی۔ میں سوالیہ نظروں سے پہلوان کا چہرہ تکنے لگا۔ پہلوان نے ایک نظر چودھری گجر کی طرف دیکھا، پھر پگڑی سنبھالتا ہوا بولا، میں صبح بانگ کے ٹائم پر اکھاڑے میں جاتا ہوں، آج بھی جا رہا تھا۔ دوڑ لگاتا ہوا جب میں مستری احاطے کے پاس سے گزرا تو کسی کی چیخ سنائی دی۔ یہ کوئی لڑکی تھی۔ ایسا لگا کہ نور شاہ کے کھو کے پاس کچھ بندے اسے زبردستی کر رہے ہیں۔ میں خالی ہاتھ تھا۔ پہلے تو 1-2 سیکنڈ سوچا، پھر ہمت کر کے کھو کی طرف گیا۔ اسی وقت گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ 3 بندے ایک کڑی کو گھوڑے پر لاد کر بھاگ رہے ہیں۔ کڑی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ شاید انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں نے انہیں للکارا، لیکن وہ 1 منٹ میں یہ جا وہ جا ہو گئے۔ میں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا، یہ جوتی وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی جھمکا بھی تھا۔ پہلوان نے جوتی اور جھمکا دونوں اپنی جیب میں سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے دونوں اشیاء پر نگاہ ڈالی۔ زنانہ جوتی دیکھ کر میں بری طرح چونکا۔ یہ ایک نئے فیشن کی بے حد قیمتی جوتی تھی۔ کچھ نہیں تو 100-150 روپے قیمت ہوگی۔ چھوٹے موٹے شہروں میں ایسی جوتیاں فروخت ہی نہیں ہوتی، لیکن جھمکا بالکل معمولی تھا، کسی سستی سی دھات کا بنا ہوا تھا، غالباً کسی میلے ٹھیلے سے خریدا گیا تھا۔ ایسے جھمکے میں نے سانسیوں اور چنگڑوں کی عورتوں کے کانوں میں اکثر دیکھے تھے۔ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ملنا حیران کن تھا۔ فوراً خیال آتا تھا کہ دونوں اشیاء ایک ہی عورت یا لڑکی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جھمکا پہلے سے کہیں موقع پر گرا پڑا ہو اور پہلوان نے اسے جوتی کے ساتھ ہی ثبوت کے طور پر اٹھا لیا ہو۔ پہلوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بھاگا ہوا چودھری کی طرف گیا، لیکن راستے میں پل کے پاس مجھے بڑے صاحب مل گئے۔ وہ ابھی ابھی اپنے بنگلے سے نکلے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا۔ وہ اندر سے اپنی جیپ لے آئے۔ ان کی پکی رائفل پہلے سے جیپ میں پڑی تھی۔ ہم نے سیدھا روہی نالے کا رخ کیا۔ نالے کے کنارے کنارے اور کھیتوں میں ہم نے کافی جیپ چلائی، لیکن گھڑ سواروں کا کہیں کھوج نہیں ملا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم تھکے ہارے واپس آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ کو رپورٹ لکھوانے پہنچ گئے ہیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اختر پہلوان جس شخص کو بڑے صاحب کہہ رہا تھا، اس کا نام پیٹر سمتھ تھا۔ وہ محکمہ انہار میں سپروائزر تھے، بڑے پڑھے لکھے اور قانون دار افسر تھے۔ اگر یہ معاملہ ان کے نوٹس میں آ چکا تھا تو اس کی فوری تفتیش اور بھی ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے اختر پہلوان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، اغوا کرنے والے کون تھے اور اغوا ہونے والی کون تھی؟ اختر بولا، جناب سیدھی سادی بات ہے، اغوا ہونے والی اس گاؤں کی تو نہیں تھی، ورنہ اب تک دہائی مچ چکی ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی چنگڑ عورت ہو۔ یہ جھمکا جو آپ دیکھ رہے ہیں عام طور پر سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ پھر وہ لوگ گئے بھی روہی نالے کی طرف ہیں۔ نالے کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں تو 5-6 بستیاں تو چنگڑوں اور سانسیوں کی ضرور ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی سانسی ہے جسے اس کے والی وارث ہی اٹھا کر لے گئے ہیں؟
پہلوان اپنا چھوٹا سا سر ہلا کر بولا، بالکل ایسا ہو سکتا ہے جی، میں ٹھیک طرح نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیوں کی بجائے کلہاڑیاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کلہاڑیاں ان خانہ بدوشوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، اور یہ جو میمو جیسی تمہیں جوتی ملی ہے، اس کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، لیکن کیا پتا یہ چوری شوری کا مال ہو، آپ کو پتہ ہی ہے یہ خانہ بدوش کہاں کہاں ہاتھ مارتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پہلوان اور چودھری اس معاملے میں پھنسنے کے بعد اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ خام خواہ انہیں گواہیوں کے لیے تھانے کچہری کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد پہلوان اور چودھری کے ساتھ جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ فیشنیبل جوتی اور گھوڑوں کے سمون کے علاوہ کوئی خاص نشانی نظر نہیں آئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اغوا ہونے والی قصبے کی شمالی جانب سے آئی۔ وہ کافی دیر مستری احاطے کے پاس گھومتی رہی۔ اس دوران نور شاہ کے کنویں کی طرف سے 3 گھڑ سوار آئے اور مغویہ کو گھوڑے پر لاد کر لے گئے۔ میں نے پہلوان سے کہا کہ وہ سپہر کے وقت پھر تھانے آئے، میں اس کے ساتھ روہی نالے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ توقع کے مطابق دوپہر کے وقت سپروائزر صاحب کا پیغام بھی آ گیا۔ انہوں نے ہدایت بھیجی کہ اس واردات کا جلد کھوج لگایا جائے اور جیسے بھی ہو مغویہ برآمد کی جائے۔ سپہر 3 بجے کے قریب میں اور اختر پہلوان گھوڑوں پر سوار روہی نالے کی طرف روانہ ہوئے۔ نالا وہاں سے قریباً 4 کوس دور تھا۔ پہلوان نے کئی جگہ مجھے ٹائروں کے نشانات دکھائے۔ یہ سپروائزر صاحب کی جیپ تھی جس میں وہ اور پہلوان گھڑ سواروں کو ڈھونڈتے رہے تھے، لیکن قصبے کے قریب ہی کہیں کہیں کسی اور گاڑی کے ٹائر بھی دکھائی دیے۔ ان نشانات کے متعلق پہلوان کو کچھ علم نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی پلی سے نالا پار کر کے ہم دوسری جانب چلے گئے۔ یہ خاصا غیر آباد علاقہ تھا، زمین کلری تھی، دور تک جنتر کی جھاڑیاں اور کیکر کے خودرو پودے تھے۔ اس علاقے میں گیدڑوں، جنگلی کتوں اور بلوں کی کثرت تھی۔ کبھی کبھی دریا کی طرف سے سور وغیرہ بھی نکل آتے تھے۔ یہاں 10 میل کے ایریے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پٹڑی واسوں کے کئی پڑاؤ تھے۔ ان میں چنگڑ، اوٹ، سانسی، گکڑے اور کئی قبیلے تھے۔ سانسی زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ لوگ خون خوار شکاری کتے پالتے تھے۔ ان کو بلی مار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بلیوں کا گوشت بڑی رغبت سے کھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ چوری اور رسہ گیری بھی ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ سانسیوں کے بڑے مکھیا کا نام سترام جا تھا۔ یہ شخص چھٹا ہوا بدماش اور قانون شکن تھا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ قبرستان سے لاشیں نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اور پٹیالے کے بدنام لاش چوروں سے اس کے رابطے ہیں۔ میں نے اس منحوس شخص کی مخبری کے لیے پچھلے چند ہفتوں سے 2 مخبر اس کی بستی میں داخل کر رکھے تھے۔ یہ دونوں مخبر سانسیوں کے بھیس میں بڑے کامیاب تھے اور اب تک مجھے کئی اہم اطلاعات دے چکے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اس وقت میں مغویہ لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بہت قیمتی جوتی اور بہت بیکار جھمکا نشانی کے طور پر ہمارے پاس چھوڑ گئی تھی۔ میں نے جو 2 مخبر سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج رکھے تھے، ان میں ایک بلال شاہ تھا۔ بلال شاہ سانسی اور گھگڑے وغیرہ کے بھیس میں بڑا کامیاب رہتا تھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ امرتسر میں بھی اس سے ایسا ہی کام لے چکا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سترام جا کی بستی کا رخ کیا جائے۔ سترام بڑا باخبر شخص تھا، پٹڑی واسیوں کے ہر برے بھلے کی خبر رکھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے اس معاملے کی بھی سنگن ہو، اور یہ بھی کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر گھوڑوں کا رخ سترام جھا کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا۔ سترام جھا کا ڈیرا ایک پرانے شمشان گھاٹ کے دامن میں واقع تھا۔ قریباً 100 جھونپڑے اور جھونپڑیاں تھیں۔ ارد گرد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ کوڑا کرکٹ سانسیوں کی عورتیں جمع کرتی تھیں اور بعد میں ان سے کارآمد چیزیں علیحدہ کر کے بیچی جاتی تھیں۔ مختلف چیزیں تولنے کے لیے کنڈے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے۔ پڑاؤں میں جگہ جگہ بار برداری کے جانور نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ رکھوالی کے خون خوار کتے کھوٹوں سے بدے ہوئے تھے۔ میں 3-4 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ چوکنے ہو گئے۔ ایک ننگ دھڑنگ شخص بھاگتا ہوا سترام جھا کے جھونپڑے کی طرف گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ادھیڑ عمر سترام جھا
اپنا پٹکا سر کے گرد لپیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی، بالوں بھرے سینے پر کلہاڑی کا ایک پرانا گھاؤ تھا اور دور ہی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ آؤ مائی باپ، سب سلام، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا اور جھومتا ہوا ہماری طرف بڑھنے لگا۔ بستی میں اس کی دہشت تھی، لگتا تھا انسان تو انسان، پڑاؤ کے جانور بھی اس سے بدکتے ہیں۔ ایک بکری پدک کر اس کے راستے سے ہٹ گئی اور ایک بھاری بھرکم مرغی کو اس نے خود ٹھوکر مار کر اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اسے ہاتھ ملایا۔ مسافے کے بعد اس نے اپنے کالے کلوٹے ہاتھ کو چوما اور ماتھے سے لگانے کے بعد سینے پر رکھ لیا۔ اس انداز میں عزت سے زیادہ اکڑفوں اور بناوٹ تھی۔ وہ مجھے اور اختر پہلوان کو لے کر اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ جھونپڑے کے دروازے پر اس کا خوفناک چت کبرا کتا حلق سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ اندر سترام جا کی تیسری بیوی اپنے 2 ماہ کے بچے کے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ ہمارے اندر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے گز بھر کا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ کپڑے اکٹھے کر کے وہ چھپاک سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی 2-3 اور ادھیر عمر سانسی اندر آ گئے۔ مکھیا کی طرح ان کے حلیے بھی عجیب و غریب تھے، رنگ دار لباس، آنکھوں میں سرما، بال تیل میں چپڑے ہوئے۔ ایک شخص کے کان میں چاندی کے بڑے بڑے چھلے تھے۔ یہ سترام جا کا چھوٹا بھائی ہیرا تھا۔ ان سب کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج صبح قصبے سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے اور مجھے شک ہے کہ اسے اس بستی میں لایا گیا ہے۔ سانسیوں نے الزام بڑے اطمینان اور سکون سے سنا۔ سترام جا نے حقے کے چند طویل کش لیے اور گھنی مونچھوں کے نیچے سے دھواں نکال کر بولا، مائی باپ، ڈیرا آپ کے سامنے ہے، ہم سب آپ کے چاکر ہیں، آپ حکم دیں، ہم کپڑے جھاڑ کر نالے کے کنڈے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تسلی سے پٹریوں کی تلاشی لے لیں، اگر ہم میں سے کوئی جرمدار ہو تو بے شک کہیں پھانسی گاڑ کر پھانسی دے دیں یا اس پستول سے گولی مار کر لاش نالے میں پھینک دیں۔ میں نے کہا، سترام، کیا تم روہی کے دوسرے ڈیروں کے بارے میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہو سکتا ہے لڑکی کسی دوسری بستی میں رکھی گئی ہو۔ سترام کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولا، مائی باپ، آپ کو جس ڈیرے پر شک ہے وہاں چلے چلتے ہیں، آپ کے سامنے ہی انصاف ہو جائے گا۔ میں کافی دیر سترام جا سے گفتگو کرتا رہا۔ اس دوران جھونپڑے سے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ مجھے اپنا مخبر انت سنگھ نظر آیا، کم بخت پھٹا پرانا کمبل لیے، جدی پشتی سانسی نظر آ رہا تھا، سر پر استرا پھرا ہوا، جسم پر میل کچیل۔ اس نے کتے کا ایک نو مولود بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میری اور اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ملی، لیکن چہروں پر شناسائی ظاہر نہیں ہوئی۔ بلال شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں کہیں لسی ڈکار کر سویا ہوا تھا۔ ان دنوں وہ بڑی قربانی دے رہا تھا، اس کی کئی عیاشیاں چھوٹی ہوئی تھیں، لیکن لسی تو وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے بکری یا بھیڑ کا دودھ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دسمبر کی سخت سردی میں قطب شمالی پہنچ جاتا تو وہاں بھی ادرڑ کا ضرور پیتا، چاہے اس کے بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ یقیناً اس ڈیرے میں بھی اس نے لسی پانی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا تھا۔ ہم دونوں رات قریباً 9 بجے روہی نالے سے واپس تھانے لوٹے، جہاں میرا سب انسپیکٹر عزیزی فرزند علی صبح سے مصروف تھا۔ اس نے بتایا کہ ارد گرد کے دیہات میں کہیں کوئی لڑکی اغوا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ فیشنیبل جوتی یا جھمکے کے بارے میں بھی کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سانسی عورت تھی جو ایسی قیمتی جوتی پہنے قصبے کے باہر گھوم رہی تھی۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ قصبے کے ساتھ ذخیرہ کے اندر چنگڑ عام گھومتے رہتے ہیں اور اکا دکا سانسی دن کے وقت بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے، اور 1 سال پہلے اسی مقام پر 2 سانسی چنگڑوں کے ہاتھ سے قتل ہو چکے تھے۔ اگلا روز بھی بغیر کسی اہم خبر کے گزر گیا۔ میری توقع کے عین مطابق رات کو بلال شاہ میرے گھر آن پہنچا۔ وہ اکثر رات گئے آیا کرتا تھا، منہ سر کمبل میں لپٹا ہوتا تھا، کبھی کبھی انت سنگھ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، تاہم اس رات وہ اکیلا تھا۔ بلال شاہ کا حلیہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے ٹن کرا رکھی تھی،
چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی، لباس پھٹا پرانا تھا اور سانسیوں کی طرح گلے میں مٹکے وغیرہ ڈال رکھے تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کل ڈیرے پر کیوں آیا تھا، بلال شاہ سے کیا چھپانا تھا۔ میں نے شروع سے آخر تک ساری بات اسے بتا دی۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ میں اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، خان صاحب، مجھے اغوا وغیرہ کے چکر کا تو نہیں پتا، لیکن کل سے ڈیرے پر کوئی گڑبڑ ہے۔ رات 8-9 بجے چنگڑوں کے ڈیرے سے ایک بندہ گھوڑے پر آیا تھا۔ وہ سیدھا مکھیا سترام کی پٹڑی میں چلا گیا۔ وہ بندہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ لڑکی والے واقعے کا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے قبرستان والا معاملہ ہو۔ میں ٹولے نے سترام کے جھونپڑے میں چلا گیا، پیٹ درد کا بہانہ بنایا۔ مکھیا سترام جھاڑ پھونک بھی کرتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں اسی بہانے اس کے جھونپڑے میں گھسا تھا۔ میں اندر گیا تو سترام چنگڑوں کے بندے سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر غرایا، کیوں منہ اٹھائے چلا آیا ہے؟ میں نے کہا، سترام میں مر رہا ہوں، کلیجے پر چھریاں چل رہی ہیں۔ وہ بولا، اچھا چل باہر بیٹھ، میں ابھی دیکھتا ہوں تجھے۔ بس جی، میں ہائے ہائے کرتا باہر آیا اور جھونپڑے کے بالکل پاس ہی لیٹ گیا۔ اندر سے باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ چنگڑوں کا بندہ کہہ رہا تھا، مکھیا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، مجھ سے گرم سرد ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو صاف سیدھا معاملہ ہے، ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، نہ کوئی جھگڑا نہ رولا۔ مکھیا سترام نے کہا، لیکن کیا ثبوت ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہی ہے؟ چنگڑ کی آواز آئی، وہ ثبوت بھی ساتھ لایا ہوں، یہ دیکھ لو اس کی اوڑھنی۔ کچھ دیر جھونپڑے میں خاموشی رہی، پھر سردار نے کہا، ہو سکتا ہے تم نے اسے جان سے مار ڈالا ہو اور اب ہمیں چکر دینے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ چنگڑ بولا، تم کسی بندے کو بھیج کر پتہ کروا لو۔ تھوڑی دیر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر چنگڑوں کا بندہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ آج صبح سویرے سترام کا چھوٹا بھائی ہیرا اور اس کے 2 سالے چنگڑوں کے ڈیرے پر گئے۔ ان کی واپسی شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے۔ اس وقت سے سردار کے جھونپڑے میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ 4-5 سرکردہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بلال شاہ ساری ردات سنا کر خاموش ہو گیا۔ بلال شاہ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس واقعے کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پرسوں رات کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے اور اس واردات کا تعلق روہی نالے کے خانہ بدوشوں سے ہے۔ سانسیوں پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا، اب چنگڑ قبیلے کے بارے میں بھی شک پیدا ہو رہا تھا۔ ان کے پاس ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکی کا سودا کرنے سانسیوں کے پاس آئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی سانسی ہے جو کسی وجہ سے چنگڑوں کے چنگل میں جا پھنسی ہے اور اب چنگڑ اس کی قیمت وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف میرا خیال تھا، کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت چنگڑ قبیلے کے ڈیرے پر چھاپا مارا جائے۔ روہی نالے کے خانہ بدوشوں میں چنگڑ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے۔ نالے کے پرانے پل کے قریب چنگڑوں کا بڑا ڈیرا تھا۔ اس ڈیرے میں 60-70 جھونپڑے تھے۔ چنگڑ اپنے سردار کو میں ہر بھی کہتے تھے۔ اس بستی کا سردار دلاور نامی ایک شخص تھا۔ 2-3 بار تھانے میں اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، کیا خیال ہے اسی وقت چنگڑوں پر چڑھائی نہ کی جائے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس وقت ان کے ڈیرے پر ہو۔ بلال شاہ نے کہا، آپ بہتر سمجھتے ہیں خان صاحب، ویسے میرا خیال ہے کہ لڑکی اب وہاں ہوگی نہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے مکھیا سترام کے ڈیرے پر جا کر غلطی کی ہے۔ سارے خانہ بدوشوں نے کان کھڑے کر لیے ہیں۔ چنگڑوں نے سوچا ہوگا کہ سترام کے ڈیرے پر پولیس آئی ہے تو کل ان کے ڈیرے پر بھی جائے گی۔ جہاں تک میری موٹی عقل کام کرتی ہے، انہوں نے لڑکی کو آگاں پیچھا کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا، بات تو تیری ٹھیک ہے بلال شاہ، لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ بلال شاہ نے اپنی یک بستہ ٹینٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں جی، ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کی ٹرائیوں نے ہی تو ہمیں گھر سے بے گھر کر رکھا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں کتوں کی طرح رہتے ہوئے۔ مجھے تو اب شک ہونے لگا ہے، شاید میں واقعی کسی سانسی کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا، کہیں بلیاں وغیرہ تو نہیں کھانے لگے ہو؟ بلال شاہ نے برا سا منہ بنایا۔ بلیاں بھی کھانے لگیں گے، پرسوں کھوتی کا دودھ تو پی ہی لیا ہے۔ کھوتی کا دودھ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں،
حوالدار انت سنگھ کی آنکھ خراب تھی۔ مکھیا سترام نے اس کے لیے کھوتی کا دودھ تجویز کیا۔ بدقسمتی میری کہ میں بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگا تم بھی پیو، بڑی صحت بخش چیز ہے، مرتا کیا نہ کرتا، سانسی ہونے کا بھرم تو رکھنا تھا۔ 2-3 گھونٹ بھر لیے۔ بلال شاہ کا منہ ٹوٹے پیالے جیسا ہو رہا تھا۔ مجھے واقعی اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا، بلال شاہ بس پیارے 1-2 ہفتے کی بات ہے، پھر ان گدھوں کتوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ بلال شاہ کو کچھ ضروری ہدایات دے کر میں نے واپس بھیج دیا اور اسی وقت چنگڑوں کے ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وردی پہن کر سیدھا تھانے پہنچا۔ وہاں سے حوالدار کرم دین اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑا ہوا۔ میں اور کرم دین گھوڑیوں پر سوار تھے، جبکہ رائفل بردار گھوڑوں پر سوار تھے۔ حوالدار کے پاس بھی پکی رائفل تھی، جبکہ میں 38 بور کے ریوالور سے مسلح تھا۔ رات تاریک اور ہوا بڑی سرد تھی۔ ہم نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھیں، لیکن سردی کے سامنے وہ ململ کے دوپٹے جیسی تھی۔ عملہ چپ چاپ تھا۔ اتنی سردی میں رات گئے جب عملے کو چھاپے کے لیے اٹھایا جائے تو وہ دل ہی دل میں اپنے انچارج کو کوستا رہتا ہے۔ میں خود بھی جب ASI تھا تو تصور ہی تصور میں نے کئی بار اپنے ایک انسپیکٹر کو قتل کیا تھا، بلکہ ایک بار تو واقعی اس سے تو میں ہو گئی تھی۔ میرا عملہ اتنا دلیر تو نہیں تھا کہ تو میں کرتا، لیکن دل ہی دل میں ضرور پڑ رہا تھا۔ سخت سردی اور دشوار راستے پر 8 میل کا سفر کر کے ہم رات کو 2 بجے چنگڑ بستی کے قریب پہنچے۔ چنگڑوں کے کتے فاصلے پر ہونے کے باوجود زور شور سے بھونک رہے تھے۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے تو بستی سے باہر 3 لالٹینیں چمکنے لگی۔ کون ہے بھائی؟ ایک روبدار آواز آئی۔ تیرے باپ آئے ہیں جے پور سے، حوالدار نے غصے میں پکار کر کہا۔ ایک لالٹین جلدی سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سردار آنکھیں ملتا ہوا ڈیرے سے باہر آ گیا۔ سردار کا نام دلاور تھا۔ وہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ ٹوکریاں اور چھاچ وغیرہ بنا کر گزارا کرتے ہیں۔ چوری چکاری اور دوسرے جرائم سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ دلاور سترام کی طرح نت نئی عورتوں سے اپنا بستر تو گرم نہیں کرتا تھا، لیکن نشے کی سے پرانی لت تھی۔ چنگڑوں کے پڑاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے دلاور کے جھونپڑے کا رخ کیا۔ اس جھونپڑے کے آس پاس دلاور کے قریبی رشتہ داروں کے جھونپڑے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر لڑکی اس پڑاؤ میں ہے تو وہ انہی جھونپڑوں میں ہوگی۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو جھونپڑوں سے باہری چوکس کھڑا کر دیا اور خود حوالدار کے ساتھ دلاور کے جھونپڑے میں گھس گیا۔ عام جھونپڑوں کی طرح اس جھونپڑے میں بھی ایک گدھی اور 2 بکریاں بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سب کاٹ کباڑ موجود تھا جو خانہ بدوشوں کے جھونپڑوں میں ہوتا ہے۔ جھونپڑے میں تاڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تاڑی اس نشہ آور رس کو کہتے ہیں جو تاڑ کے کھجور نما پودے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جھونپڑے میں ایک ہی جہازی سائز کی چارپائی تھی۔ اس چارپائی پر 2 بچے گہری نیند سو رہے تھے، تاہم بچوں والی اٹھ کر کسی دوسرے جھونپڑے میں جا چکی تھی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ میں جھونپڑے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز سے لاپرواہی اور بیزاری ظاہر ہوتی تھی۔ دلاور کی عمر یہی کوئی 30 برس رہی ہوگی۔ وہ اصولی طور پر ابھی بستی کا سردار نہیں بنا تھا، لیکن اس کا باپ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا اور زیادہ وقت اپنے جھونپڑے میں سویا رہتا تھا، اسی لیے دلاور کو ہی سردار سمجھا جاتا تھا۔ میں نے لالٹین اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی۔ تاڑی کی 1 بوتل اور 2 تولے افیم کے سوا یہاں سے کوئی قابل اعتراض شے برآمد نہیں ہوئی۔ میں ساتھ والے جھونپڑے میں پہنچا۔ یہ دلاور کے والد کا تھا۔ وہ متروک بوڑھا بے خبر سو رہا تھا۔ قریب ہی ایک جائے نماز اور تسبیح پڑی تھی۔ میں نے بوڑھے کو جگائے بغیر اس جھونپڑے کی اشیاء کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بعد تیسرے جھونپڑے کی باری آئی۔ اس جھونپڑے میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ یہاں 2 چارپائیاں تھیں اور ایک چارپائی پر نیا بستر نظر آ رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے بستر عموماً خستہ حال ہوتے ہیں۔ نیا بستر ان لوگوں کے پاس ایک عادی ہوتا ہے اور اسے کسی خاص موقع پر بچھایا جاتا ہے۔ میں نے دلاور سے پوچھا، یہ کس کا جھونپڑا ہے؟ وہ بولا، میرے تاؤ کا۔ میں نے کہا،
تیرا تاؤ تو چھڑا چھانٹ ہے، یہ جھونپڑے میں دوسرا بستر کس کا نظر آ رہا ہے؟ وہ ایک مہمان آیا تھا تاؤ کا، شکر گھر سے، آج دوپہر ہی واپس گیا ہے۔ دلاور کے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے حوالدار کے ساتھ مل کر اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی۔ ایک چوکی کے نیچے سے رسی کے 2-2 فٹ کے ٹکڑے ملے۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس دوران حوالدار کی نگاہ جھونپڑے کے دروازے پر پڑی۔ یہ نیم پختہ جھونپڑا تھا اور اس کا دروازہ ٹین اور لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دروازے میں ایک کفل جھول رہا تھا۔ حوالدار نے میرا دھیان اس کفل کی طرف دلایا۔ میرا شک اور مضبوط ہو گیا۔ جھونپڑوں پر شاذ و نادر کفل لگائے جاتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کے سب سے بڑے محافظ کتے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر سوتے ہیں۔ اس جھونپڑے پہ کفل کی موجودگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی نہایت اہم شے رکھی گئی تھی۔ یہ شے ایک مغویہ لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کانسٹیبلوں کو چوکنا کر دے، کوئی شخص ڈیرے سے باہر نہ جانے پائے۔ حوالدار باہر چلا گیا تو میں نے مزید باریک بینی سے جھونپڑے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک میری نگاہ ایک کونے میں گئی، جہاں فرش کی مٹی کچھ اکھڑی اکھڑی نظر آتی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں بغور دیکھا، جہاں کوئی چیز دبائی گئی تھی۔ ان خانہ بدوشوں کی عادتوں سے اب مجھے کافی واقفیت ہو چکی تھی۔ چھاپا مار پارٹی کو دیکھ کر یہ لوگ ناجائز ریوالور، چاقو، افیون وغیرہ اسی طرح جھونپڑے کے کچے فرش میں دبا دیتے تھے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر یہ تازہ مٹی ہٹائی تو ریوالور یا چاقو کی بجائے ایک مڑا توڑا لفافہ نکل آیا۔ میں نے مٹی جھاڑ کر لفافے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ اس پر لاہور کا پتہ لکھا تھا اور کوئی 2 ماہ پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ لفافہ کھولا تو اندر سے کاپی سائز کے 2 ورق برآمد ہوئے۔ قلم یا ہولڈر سے ورق کے دونوں طرف لکھا گیا تھا۔ لکھنے والے کا نام دویندر پروانہ تھا۔ اس نے لاہور میں رہنے والی اپنی ایک محبوبہ کے نام ایک بڑا درد بھرا عشقیہ خط لکھا تھا۔ پروانہ نامی اس عاشق نے اپنی محبوبہ دل نواز کو بڑے بڑے شاندار خطاب دیے تھے۔ میری زندگی، میری جان جگر، میرے سپنوں کی شہزادی، میرے روح کی مالک۔ اس نے اپنے خط میں بڑی تفصیل سے اپنے بے قرار شب و روز کی کہانی سنائی تھی اور خون کے آنسو بہا بہا کر محبوبہ سے ایک نگاہ کرم کی التجا کی تھی۔ بہت زبردست قسم کا عاشق لگتا تھا وہ۔ اس کا خط پڑھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آنے لگی۔ بڑی ڈھیٹ اور ذلیل طبیعت پائی تھی کم وقت نے۔ ایک جگہ لکھا تھا، پیاری میں تیرے چرنوں میں کتا بن کر لوٹنا چاہتا ہوں، کاش تیرے قدموں کی خاک مجھے مل جائے اور میں اس کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈال لوں۔ پھر ایک جگہ اعلان کیا تھا، قسم ہے بھگوان کی تو ایک بار اپنی زبان سے کہہ دے میں اپنے ہاتھ سے اپنے سینے میں چاقو نہ گھونپ لوں تو انسان کا بچہ ہی نہیں۔ آخر میں اپنے خون سے ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا مطلب یہ تھا، میں جانتا ہوں تو میرے نصیب میں نہیں لیکن موت تو میرے اختیار میں ہے۔ بھگوان کی کرپا سے میں بہت جلد اس اختیار کو استعمال کروں گا اور سورگ باسی ہو کر اپنا نام مجنوں، رانجھے اور پنو وغیرہ کے ساتھ درج کرا جاؤں گا۔ میں نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا۔ اس دوران حوالدار 2 اور جھونپڑوں کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ میں نے دلاور اور ڈیرے کے سرکردہ چنگڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر ان کے سامنے مختصر سی تقریر کی۔ ایسی تقریر مجھے ہر جرم کے موقع پر ان خانہ بدوشوں کے سامنے کرنا پڑتی تھی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بندے کے پتر بن کر اور شرافت کا دامن تھام کر جرم کا اقرار کر لیں اور مجرم کو میرے حوالے کر دیں، ورنہ تھانے میں سب کی چترول ہوگی اور انہیں کئی ماہ تک حاضریاں بھرنا پڑیں گی۔ توقع کے مطابق اس تقریر کا چنگڑوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میرے تمام سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ انہیں لڑکی کا کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی آئی ہے۔ صرف ایک مہمان آیا تھا شکر گھر سے جو کل دوپہر اللہ بیلی ہو گیا۔ یہ بڑے پکے پیٹھے لوگ تھے، قانون کو دھوکہ دینے کے سارے گر جانتے تھے۔ باقی رہی مار پیٹ تو ان کے لیے حلوہ پوری تھی، جب چاہو کھلا دو اور جتنی چاہے کھلا دو۔ مجھے ان سے نبٹتے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں جانتا تھا ان تیلوں سے تیل نکالنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی، دوسرے لفظوں میں اپنا تیل بھی نکالنا ہوگا۔
حوالدار سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ان میں سے 4 بندے گرفتار کیے، انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گدا گاڑی پر لادا اور ساتھ لے کر تھانے روانہ ہو گئے۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا اور خط کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ خط اس قصبے کے ایک شخص نے لکھا تھا اور لاہور کی کسی ایسی لڑکی کے لیے لکھا تھا جو چھاؤنی جیسے کھاتے پیتے رہائشی علاقے میں رہتی تھی۔ اب یہ خط چنگروں کے ڈیرے پر پایا گیا تھا۔ جس جھونپڑے سے یہ خط ملا تھا وہ میری نظر میں مشکوک تھا۔ عین ممکن تھا کہ اغوا ہونے والی لڑکی کو اسی جھونپڑے میں رکھا گیا ہو۔ کیا اس خط اور اغوا ہونے والی لڑکی میں کوئی تعلق ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن میں کسی ٹیس کی طرح ابھر رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک فیشنیبل جوتی بھی تصور میں آ جاتی تھی۔ یہ جوتی اس سارے معاملے میں کہاں سے آ ٹپکی تھی؟ کیا اس جوتی اور لاہور کی فیشنیبل لڑکی میں کوئی تعلق تھا؟ ان تمام سوالات سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں جلد سے جلد مستری احاطے کی گلی میں پہنچوں اور وہاں دیوندر نامی اس عاشق کی گردن دبوچ دوں جس نے یہ خط تحریر کیا ہے۔ جو ہی قصبے کے مرغوں نے اذانیں بلند کی اور رات کے اندھیرے میں روشنی کی جاگ لگی، میں نے سپاہی بدر دین کو اس کے گھر سے بلا لیا۔ سپاہی بدر دین مستری احاطے میں ہی رہتا تھا۔ یقیناً اسے دیوندر کے بارے میں معلوم تھا۔ بدر دین کوئی 8 گھنٹے کے بعد وردی کے بٹن بند کرتا اندر داخل ہوا اور کھٹاک سے سلیوٹ کر کے سٹول پر بیٹھ گیا۔ جی صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے پوچھا، یہ دیوندر پروانہ صاحب کون ہے بھائی؟ دیوندر پروانہ کا نام سن کر بدر دین پہلے حیران ہوا، پھر اس کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ کھل گئی۔ کہنے لگا، یہ صبح سویرے جناب آپ نے کس بندے کا نام لے لیا ہے؟ کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، اس میں ایک نہیں کئی خاص باتیں ہیں جی۔ ہڈ حرامی میں نمبر 1، بیوقوفی میں نمبر 1 اور گپ بازی میں چیمپئن۔ کچھ تھوڑا سا دماغ ہلا ہوا ہے جی اس کا۔ داتا نگری کی ایک مشہور ایکٹر ہے دل نواز، اس کا بڑا زبردست عاشق ہے، کئی پھیرے لگا چکا ہے لاہور کے۔ اللہ معافی دے جی، پتہ نہیں کس کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ سائیکل پر جاتا تھا اور سائیکل پر آتا تھا۔ اس کی تو ٹانگیں فیل ہو جانی تھی سائیکل چلا چلا کر۔ وہ تو مولا نے کرم کیا کہ ایک دن لاہور میں ریجنٹ سینما کے سامنے سے تو اس کی سائیکل اٹھا کر لے گیا۔ بدر دین منہ دبا کر ہنسنے لگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے پوری بات بتاؤ، یہ دل نواز ہے کون؟ کبھی دیکھا ہے تم نے اسے؟ بدر دین بولا، بس میں نے فلموں میں دیکھا ہے، اور فلموں والیاں آپ کو پتہ ہی ہے بڑی شے ہوتی ہیں، سیدھی دل پر جا کر لگتی ہیں۔ بس لگ گئی دیوندر کے دل پر۔ پہلے تو اسے خط لکھتا رہا، پھر 1-2 چکر خود لاہور کے لگا کر آیا۔ کہتا تھا میری اس سے ملاقات ہو گئی ہے، ان قریب میں کریانے کی دکان بیچ کر لاہور چلا جاؤں گا اور دل نواز کی گاڑی چلایا کروں گا۔ دکان تو سچ مچ بک گئی، لیکن وہ دل نواز کا ڈرائیور نہ بن سکا۔ 2-3 مہینے لاہور میں دھکے کھا کر واپس آ گیا۔ آج کل پھر دکان میں نئے سرے سے مال ڈال رہا ہے۔ بڑا پکا عاشق ہے جی، آپ اس کی دکان پر جا کے دیکھیں، کوئی 100 تصویریں تو لگی ہوں گی، اور تو اور کمبخت نے سینے پر بھی دل نواز لکھوایا ہوا ہے، پورا سینہ بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے ایک دن لاہور مال روڈ پر میں قمیض اتار کر دل نواز کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ ساری ٹریفک جام ہو گئی تھی اور سخت گرمی میں ٹریفک کھولتے کھولتے کانسٹیبل بے ہوش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا بکتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی وہ لیٹ گیا تھا گاڑی کے آگے؟ نہیں جی، مجھے بتایا ہے اس کے دوست رملی نے۔ کہتا ہے اس نے گاڑی کے سامنے لیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت گاڑی میں دل نواز ہی نہیں تھی، اس کا باپ تھا اور 2-3 مشٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلے اور انہوں نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر پروانے کی خوب دھنائی کی۔ اور بے ہوش کون ہوا تھا؟ وہ خود ہوا تھا، اور کس نے ہونا تھا؟ بدر دین پھر ہنسنے لگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اب کہاں ہے پروانہ؟ یہی ہے جی، بدر دین نے کہا۔ آج کل اس کے بارے میں ایک نئی بات نکلی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہیں اپنے دوست رملی سے کہا ہے کہ ایکٹریس ونمالا خود اس سے ملنے اس کی دکان میں آئی تھی اور ساری رات اس کے ساتھ رہی ہے۔ دل نواز یعنی ونمالا کا اصل نام کچھ اور تھا، یہاں میں فرضی نام لکھ رہا ہوں۔ دماغ چل گیا ہے کھوتے کا، افیون کھا کر لیٹا ہوگا۔
کہیں جاگتے میں خواب دیکھ لیا ہے؟ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بات جتنی بچکانہ اور ناقابل اعتبار نظر آ رہی تھی اتنی تھی نہیں۔ میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ چند روز پہلے اس قصبے میں کوئی انہونی ہو چکی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو بے حد افسانوی ہونے کے باوجود عین حقیقت ہے، بالکل حقیقت۔ میں نے اپنے دلی جذبات چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، پروانے نے یہ بات کب کہی تھی؟ میں نے تو کل ہی سنی ہے جی، اس نے پتہ نہیں کب کی تھی۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا، بدردین، حوالدار کے ساتھ اسی وقت جاؤ اور پروانے کو یہاں تھانے لے آؤ۔ پھر میں نے کرم دین کو آواز دی اور اسے بدردین کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ جس بات کو بدردین نے سراسر مذاق سمجھا تھا اور قصبے کے لوگ بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، وہ بات مذاق نہیں تھی، کوئی بڑی گہری بات تھی یہ۔ دیویندر قریباً آدھ گھنٹے بعد تھانے میں حاضر ہو گیا۔ میری توقع کے برعکس وہ معمولی شکل و صورت کا ایک سانولا سا نوجوان تھا۔ عمر 25 سال سے کم نہیں رہی ہوگی۔ پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے، جسم بھی اونٹ کی طرح بے ڈھنگا سا تھا۔ میں نے علیحدگی میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ اطمینان سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پورا نام؟ دیویندر پال۔ اس نے انکساری سے کہا، مستری احاطے میں کریانے کی دکان کرتا ہوں۔ کتنا پڑھے لکھے ہوئے ہو؟ جی مڈل کر کے سکول سے اٹھ گیا تھا، لیکن پڑھائی کا شوق تھا۔ دکان پر بیٹھ کر ہی میٹرک کیا ہے میں نے۔ کوئی شعر و شاعری بھی کرتے ہو؟ شاعر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جی، میں تو بس الٹے سیدھے لفظ جوڑتا ہوں، خود مجھے بھی پسند نہیں آتے، اکثر لکھ کر پھاڑ دیتا ہوں۔ یہ ون مالا کا کیا چکر ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ شاید اس سے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ون مالا کے بارے میں سوال کروں گا۔ پہلے تو اس نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے اکسایا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی دلچسپی کے لیے جاننا چاہتا ہوں، تو اس کی جھجک دور ہو گئی۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ اس کے عشق میں گرفتار رہا ہے، اور پھر یہ دھماکہ خیز انکشاف بھی کر دیا کہ ون مالا چند روز پہلے اسی دکان میں ملنے آئی تھی اور رات بھر اس کے ساتھ رہی تھی۔ یہ واقعہ جتنا دلچسپ تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا۔ اگر میرے پاس پہلے سے کچھ ثبوت نہ ہوتے تو شاید میں پروانے کے بیان کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتا اور کسی صورت اس فلمی سین پر یقین نہ کرتا۔ پروانے نے اپنے انداز میں جو کچھ بتایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ یہ پچھلے بدھ کی بات ہے۔ دیویندر اپنی دکان کا دروازہ اندر سے بند کیے سو رہا تھا۔ سودا سلف کے درمیان ہی تھوڑی سی جگہ بنا کر اس نے چارپائی بچھا رکھی تھی۔ سردی کا زور توڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی انگیٹھی بھی چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ رات کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر مدھم دستک سنائی دی۔ دیویندر نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے بڑی میٹھی نصفانی آواز آئی کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ پروانے نے جلدی سے لالٹین کی لو اونچی کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے سپنوں کی رانی کھڑی تھی، ون مالا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے اپنی پہلی فلم میں پہنا تھا۔ اس فلم میں اس کا کردار ایک خانہ بدوش لڑکی کا تھا جسے ایک چودھری چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر لیتا ہے، لیکن وہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خود وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بلکہ چودھری کی بہن کو بھی بھائی کی حب سے بے جان سے نکال لاتی ہے۔ یہی فلم تھی جو تیر کی طرح پروانے کے دل پر لگی تھی، اور وہ لاہور، امرتسر وغیرہ جا کر کئی مرتبہ یہ فلم دیکھ چکا تھا۔ ون مالا کو اپنے محبوب ترین روپ میں سامنے دیکھ کر دیویندر صاحب نے یہی سمجھا کہ وہ ابھی تک نیند کے جھولے میں بیٹھے عشق کی لوریاں سن رہے ہیں، جانی یہ حقیقت نہیں، کوئی سہانا خواب ہے۔ یہ سب کچھ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کہاں لاکھوں دلوں کی دھڑکن ایک فلمی ایکٹریس، بنگلوں میں رہنے والی اور کاروں میں گھومنے والی، اور کہاں جالندھر کے اس پسماندہ قصبے میں نمک تیل بیچنے والا نامراد عاشق، جس میں عقل تھی اور نہ شکل، جو ون مالا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہروں اسٹوڈیو کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا اور چوکیداروں کے دھکے کھاتا تھا۔ اس نے ون مالا کو سینکڑوں ہی خط لکھے تھے، ان میں سے کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔
اور آج آیا تھا تو ایسے کہ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ جواب دینے والی خود اس کے سامنے آن حاضر ہوئی تھی، اور ایسی چکا چون کے ساتھ کہ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ دیویندر کے مطابق وہ رات اس رات کے چند گھنٹے اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے، اور وہ لمحات گزارنے کے بعد اب اسے دنیا میں کسی اور شے کی حسرت نہیں رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیون بھر کے لیے سیراب ہو گیا ہے۔ اب کھڑے کھڑے موت آ جائے تو بڑی مبارک بات ہے۔ ونمالا صبح قریباً 4 بجے اس کے پاس سے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک سہیلی سے لینے کے لیے آئی ہوئی ہے اور گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ چلی گئی تھی اور دیویندر حسن کے جادو میں جکڑا ہوا تھا۔ حیرتوں کے نشے میں مدہوش دوپہر تک بے خبر پڑا رہا تھا، پھر جاگا تھا اور کسی کو بتائے بغیر سیدھا امرتسر پہنچ گیا تھا، جہاں ایک مندر پر اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر اس کی دلی مراد پوری ہوئی تو وہ ہر ایک ماہ تک ہر شکروار کو 50 روپے کا پرساد چڑھائے گا۔ پرساد چڑھانے کے بعد وہ 8 پہر مندر کے احاطے میں ہی پڑا رہا تھا اور پھر ہکا بکا سا قصبے میں واپس آ گیا تھا۔ اس کی واپسی کل رات گئے ہوئی تھی۔ پروانے کی پوری رداعت سننے کے بعد میں نے پوچھا، تمہارا اپنا خیال ہے تمہارے پاس آنے والی لڑکی ونمالا ہی تھی؟ اور اگر ونمالا تھی تو کیوں آئی تھی تمہارے پاس؟ پروانے نے کہا، وہ ونمالا ہی تھی حضور۔ مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا یہ کہ آپ ہمارے افسر اور حاکم ہیں، اور آپ کا شبھ نام نواز خان ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے، میں تو جی اسے چمتکار ہی کہہ سکتا ہوں۔ کہاں میں اور کہاں وہ، مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں اس کے قدموں کے نیچے دل رکھتے ہیں اور اس کے روگ میں آہیں بھرتے رہتے ہیں اور رو پیٹ کر چپ ہو کر رہتے ہیں۔ میرا انجام اس سے علیحدہ بھلا کیا ہونا تھا؟ میری تو خود بدھی میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس کارن ہوا۔ میں نے اس کالے کلوٹے خوش نصیب عاشق کو دیکھا، بدھ کی رات جس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں چلا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ قریب ہی لکڑی کی الماری رکھی تھی۔ میں نے الماری کھول کر اس میں سے فیشنیبل جوتی نکال لی۔ اس جوتی کو پہچانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ دیویندر کے چہرے پر 2-3 رنگ نمودار ہوئے۔ وہ کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے کہا، اس کام کو چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بولا، جناب میرا خیال ہے یہ جوتی ونمالا دیوی کے پاؤں میں تھی۔ میں نے الماری کے دراز سے جھمکا نکالا۔ اسے بھی پہچانتے ہو؟ جھمکا دیکھ کر دیویندر کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی آ گئی۔ وہ جیسے تصور میں ان خوابناک گھڑیوں کو یاد کر رہا تھا جب اوپر والے نے چھپڑ کھاڑ کر اس پر حسن اور جوانی کی بارش کر دی تھی۔ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، جی ہاں، یہ جھمکا بھی ونمالا دیوی کا ہے، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے جیب سے ایک خط نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ کیا اس محبت نامے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ اسے بھی فوراً پہچان گیا۔ اب بات بہت حد تک واضح ہو چکی تھی۔ بدھ کے روز اس قصبے میں ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا تھا۔ فلمی دنیا کے ایک مشہور فنکارہ دل لگی کے لیے کسی اور سبب سے خانہ بدوش عورت کے بھیس میں یہاں پہنچی تھی، اور اس نے کریانہ فروش دیویندر پال کی دکان میں چند گھنٹے گزارے تھے۔ بعد کے واقعات کا مجھے ابھی ٹھیک طرح علم نہیں تھا، تاہم کڑیوں سے کڑیاں جڑ رہی تھیں اور ایک دھندلی سی تصویر سامنے آ رہی تھی۔ ونمالا نے جو کام کھیل سمجھ کر کیا تھا وہ اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ یہاں ایک سانسی خانہ بدوش کے روپ میں پہنچی تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ صرف سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ ونمالا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس قصبے میں سانسی بن کر آئی ہے وہاں چنگڑ ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور سانسیوں کی چگڑوں سے گہری دشمنی ہے۔ موقع کی زمینی شہادتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اغوا ہونے سے پہلے ونمالا کافی دیر مستری احاطے کے آس پاس گھومتی رہی ہے۔ شاید وہ اس گاڑی کے انتظار میں تھی جو اسے لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس دوران میں وہ چنگڑ گھڑ سواروں کی نظر میں آ گئی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ میں نے دیویندر سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ونمالا اغوا ہو گئی ہے؟ دیویندر کے سر پر جیسے بم پھٹ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
میں کوئی فارسی نہیں بول رہا، میں نے جواب دیا۔ ونمالا کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تم بھی شک کے دائرے میں آ سکتے ہو۔ وہ لرز کر بولا، جناب حضور مجھ پر تو رحم فرمائیں۔ میں نے بتایا ہے میں تو پرسوں سے امرتسر میں تھا، کل رات گئے واپس آیا ہوں، ابھی قصبے میں کسی سے بات بھی نہیں ہوئی تھی میری۔ میں نے پروانے کو تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ وہ میرے ڈھب پر آ گیا۔ وہ ونمالا کا دیوانہ عاشق تھا اور ونمالا کے بارے میں شاید اس کی ماں سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی پیتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے کون زندہ ہے، کون مر گیا ہے اور کون مرنے والا ہے، پروانے کو سب معلوم تھا۔ میں نے اس سے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لی۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ ونمالا اب تک 8-10 پنجابی اردو فلموں میں کام کر چکی ہے اور کافی مشہور ہو رہی ہے۔ اس کا باپ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، بڑا کھڑکے دھڑکے والا آدمی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ونمالا کا سگا باپ نہیں، وہ اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، لیکن ونمالا اسے باپ ہی کہتی ہے۔ ونمالا صرف فلموں میں اداکاری کرتی ہے، باقی سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے۔ میں نے پروانے سے مختلف ایڈریس وغیرہ بھی معلوم کر لیے، پھر اسے ہر طرح رازداری کا پابند کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اب کافی ڈرا ہوا تھا، اجازت ملتے ہی ایسے بھاگا جیسے ابھی میں اسے ونمالا کے اغوا میں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ اگلے روز میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کو تمام ضروری باتیں سمجھا کر لاہور بھیج دیا۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ مقامی تھانے دار سے ملے اور نہایت رازداری کے ساتھ اس معاملے کی ٹوہ لگائے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی میں پچھلے 4-5 روز کے تمام اخبارات دیکھ چکا تھا، کہیں بھی ونمالا کے اغوا یا گمشدگی کی خبر موجود نہیں تھی۔ یہ خاصی حیرانے کی بات تھی، شاید ونمالا کے وارث جان بوجھ کر یہ خبر چھپا رہے تھے، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ویسے ہی اس واقعے سے لا علم ہو۔ میرا سب انسپکٹر تیسرے روز واپس آیا، اس نے وہی کچھ بتایا جو اخبارات سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ونمالا کے اغوا یا گمشدگی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سب انسپکٹر کی ملاقات ونمالا کے باپ سے بھی نہیں ہو سکی تھی۔ صرف اتنا پتا چلا کہ ونمالا لاہور میں نہیں ہے، شاید نتھیا گلی میں برفباری دیکھنے گئی ہوئی ہے۔ ونمالا کا باپ رگھو ناتھ بھی اب اس کے پیچھے چلا گیا ہے۔ سب انسپکٹر نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے 2 ایسے افراد سے بھی ملاقات کر لی تھی جو اشوکا تھیٹر میں ڈرامے وغیرہ سٹیج کرتے تھے۔ ونمالا ان کے ایک ڈرامے میں بھی کام کر رہی تھی۔ یہ دونوں افراد جو سگے بھائی تھے، سخت سٹپٹائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ونمالا ایک نہایت غیر ذمہ دار اداکارہ ہے، شہرت کے سبب دن بدن اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ انہیں بتائے بغیر ڈرامہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ لاہور میں حالات کا اشارہ بہت واضح تھا۔ واقعات کی زنجیر میں ایک اور کڑی بالکل درست بیٹھ رہی تھی۔ فلمی اداکارہ ونمالا ایک عجیب کھیل کھیلتے ہوئے خطرناک صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ اب یہ بہت ضروری تھا کہ گرفتار شدہ چنگڑوں کی زبان کھلوائی جائے، جیسے بھی ہو انہیں یہ بتانے پر مجبور کیا جائے کہ ونمالا اس وقت کہاں ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ بڑی موٹی چمڑی کے لوگ تھے، مار تو ان کے لیے حلوہ پوری تھی۔ میں نے قریبی چوکی سے ایک اسپیشل باورچی بلوایا۔ اس باورچی کو ہم چترول ماسٹر کہتے تھے۔ حلوہ پوری میں ایسے مسالے ڈالتا تھا کہ وہ حلق سے اترنی مشکل ہو جاتی تھی، لیکن ابھی اس باورچی نے لاک اپ میں پہنچ کر پٹاخ پوریاں لگانا شروع ہی کی تھی کہ مجھے اس کا ہاتھ روکنا پڑا۔ دراصل ایک اہم اطلاع آ گئی تھی۔ میرے گھریلو ملازم نے تھانے میں آ کر بتایا کہ بلال شاہ گھر آیا بیٹھا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں گرفتار شدہ چنگڑوں کی مار پٹائی کو رکوا کر گھر پہنچا تو بلال شاہ کو منتظر پایا۔ وہ شیر کی طرح بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ظاہر تھا کوئی اہم اطلاع ہے جو اسے بیٹھنے بھی نہیں دے رہی۔ بغیر کسی تمہید کے ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ بلال شاہ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، خان صاحب، رات سترام جان نے ایک لڑکی چراغاں چنگڑوں کے حوالے کی ہے۔ چراغاں کو سترام کا چھوٹا بھائی ہیرا کہیں سے اٹھا کر لایا تھا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا۔ مجھے رات ہی معلوم ہوا ہے کہ چراغاں دراصل چنگڑی تھی اور اسے ہیرے نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا اس معاملے کا تعلق جوتی جھمکے والے چکر سے ہے؟ بلال شاہ بولا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی،
لیکن اس روز بند جھوپڑے میں سترام اور چنگڑوں کے بندے میں جو بات ہوئی تھی، اس میں چنگڑ نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو، نہ جھگڑا نہ رولا۔ ہو سکتا ہے سانسیوں نے چراغاں دے کر ان سے وہ لڑکی واپس لے لی ہو جسے چنگڑوں نے مستری ہاتھے سے اٹھایا ہے۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا تھا۔ ون مالا سانسی نہیں تھی اور یہ بات سانسی بھی اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ خاموش رہے تھے اور چنگڑوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اسے چنگڑوں سے حاصل کر لیا تھا۔ بدلے میں چنگڑوں کو ایک لٹی پٹی عورت دے دی گئی تھی۔ بڑی گہری چال تھی یہ۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، ہیرے نے چراغا سے بیاہ کر رکھا تھا؟ نہیں جی، وہ اعتماد سے بولا، ویسے ہی رہ رہا تھا اس کے ساتھ۔ ایسے معاملے میں کوئی شرم حیا نہیں کرتے یہ روحی نالے والے، عورت کو ڈھور ڈنگر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، اس بات کا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن کیا چراغاں کے وارث اسے دوبارہ قبول کر لیں گے خوشی سے؟ کیوں نہیں کریں گے جناب؟ جیسے کوئی اپنی گمشدہ بھینس واپس لے لیتا ہے، ایسے یہ لوگ عورت بھی لے لیتے ہیں۔ بھینس والا یہ نہیں سوچتا کہ کوئی اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس طرح یہ روحی والے بھی نہیں سوچتے کہ کوئی مرد اس عورت کے ساتھ سوتا رہا ہے۔ بس ان لوگوں کا رہن سہن ایسا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چراغاں کے بدلے میں جو عورت سانسیوں کو ملے گی وہ پاک صافی واپس آ گئی ہوگی؟ بالکل نہیں جناب۔ بلال شاہ کی باتوں کو رد کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ روحی نالے کے خانہ بدوشوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ یہ معاملہ اب اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ بلال شاہ نے آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری اطلاع درست ہے، یعنی سانسیوں نے چراغاں کے بدلے میں بدھ کو اغوا ہونے والی لڑکی چنگڑوں سے لی ہے، تو پھر وہ زبردست دھوکہ کھا گئے ہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ بلال شاہ بولا، بات یہ ہے پیارے کہ سانسیوں کی کوئی لڑکی سرے سے اغوا ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ جھمکے والی کون تھی؟ وہ ایک معمولی خانہ بدوش نہیں، فلموں اور ڈراموں کی بہت بڑی اداکارہ ہے۔ مجھے تو یہ چنگڑ اندھے نظر آتے ہیں، یہ بھی نہ جان سکے کہ جسے اٹھا کر لائے ہیں وہ خانہ بدوش ہے یا خانہ بدوشی بنی ہوئی ہے۔ بلال شاہ کے چہرے پر اب حیرت کی بارش ہو رہی تھی۔ غالباً اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے ون مالا کے ساتھ دویندر کے عشق کی ساری کہانی سنائی اور آخر میں اسے بتایا کہ دویندر ون مالا کی جوتی اور اس کا جھمکا پہچان چکا ہے۔ بلال شاہ یہ سب کچھ حیرت میں ڈوب کر سنتا رہا۔ اس نے گاہے بگاہے مجھ سے سوالات بھی کیے۔ اس کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی۔ بولا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس طرح چنگڑوں نے ون مالا کو سانسی سمجھ کر اغوا کیا، تو ون مالا نے ان کی غلط فہمی دور نہ کی ہوگی۔ یقیناً اس نے بتایا ہوگا کہ وہ خانہ بدوش نہیں، شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، اور نہ بھی بتایا ہوگا تو اس کے حلیے اور بات چیت سے ظاہر ہو گیا ہوگا۔ پھر چنگڑوں نے اسے سانسی کیسے سمجھے رکھا اور سانسیوں نے کیسے دھوکہ کھا لیا؟ میں نے کہا، تمہارا سوال اہم ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ون مالا نے جان بوجھ کر اپنی اصلیت چھپا لی ہو۔ وہ کیوں اپنی اصلیت چھپاتی؟ اپنا آپ بتا کر چنگڑوں پر روب کیوں نہ ڈالتی؟ بلال شاہ نے کھٹاک سے سوال کیا۔ ایسا کرنے سے ایک سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ بہرحال اب تم فوراً ڈیرے پر واپس جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی اطلاع ملے مجھ سے رابطہ کرو۔ بلال شاہ خود بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے زیادہ نخرے نہیں دکھائے اور ایک کپ چائے کا پی کر رخصت ہو گیا۔ میں فوراً تھانے پہنچا اور اپنے سب انسپکٹر کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ یہ بات میں پہلے سے جانتا تھا کہ سانسی چنگڑوں سے زیادہ ہوشیار و خراٹ ہے۔ ون مالا والے واقعے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی۔ انہوں نے معمولی شکل و صورت کی ایک لڑکی دے کر چنگڑوں سے ون مالا جیسی لڑکی حاصل کر لی تھی۔ بلکہ اب تو مجھے ایک اور بھی شک ہو رہا تھا، ہو سکتا تھا وہ ون مالا کو پہچان گئے ہوں۔ ایک مشہور ایکٹریس کو قبضے میں کر کے وہ کئی ایک فائدے حاصل کر سکتے تھے۔ سب انسپکٹر فرزند علی نے بھی میرے اس خیال کی تائید کی۔ اس نے کہا، نواز صاحب، میرا خیال ہے سترام جا وغیرہ نے ون مالا کو پہچان لیا ہے۔ وہ دیدہ دلیر مجرم ہے۔ ہو سکتا ہے ون مالا کے وارثوں کو بلیک میل کرنے کا پروگرام بنا لیں۔
ایسی صورت میں ونمالا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن سکتی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ براہ راست کارروائی کی جائے، سترام اور دلاور دونوں کو پکڑ لیا جائے اور جیسے بھی ہو ان سے لڑکی برآمد کرائی جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خاموشی سے ونمالا کا کھوج لگایا جائے اور چھاپا اس وقت مارا جائے جب پورا یقین ہو جائے کہ مغویہ برآمد ہو جائے گی۔ سب انسپکٹر فرزند علی پوری کارروائی کے حق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سانسی خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر مغویہ کسی بھی سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اس کے برآمد ہونے میں جتنی دیر لگے گی مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ اگر ونمالا کوئی شریف پاکباز لڑکی ہوتی تو میں فرزند علی کی بات ماننے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ کرتا، لیکن مجھے معلوم تھا وہ کس کماش کی عورت ہے۔ سانسیوں کے قبضے میں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی عزت تھی ہی نہیں۔ اپنے جسم کو تو اس نے خود کھلونا بنایا ہوا تھا۔ اب تک وہ نہ جانے کس کس گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ اسے برآمد کرانا تو میری ذمہ داری تھی، لیکن فوری برآمد کرانے کے چکر میں معاملہ بگاڑ لینا عقل مندی نہیں تھی۔ سانسی وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے اور ان میں ایک سے ایک بڑھ کر قاتل اور قانون شکن تھا۔ کسی بندے کو مار کر مدعا غائب کر دینا یا اسے آزاد علاقے میں بیچ آنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اوپر سے جتنے عاجز اور مسکین نظر آتے تھے اندر سے اتنے ہی خونخوار تھے۔ ونمالا کا ان کے قبضے میں چلے جانا ونمالا کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدقسمتی تھی۔ اس بدقسمتی کا اثر کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ 2 روز بعد مجھے ایک پیشی پر لاہور جانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر ونمالا کے گھر والوں سے ملوں۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ سانسی ونمالا کو حاصل کرنے کے بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کریں اور ونمالا کے بدلے میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کر دیں۔ لاہور پہنچ کر میں نے پہلے اپنی تاریخ بھگتائی، پھر چھاؤنی کے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں ونمالا کی رہائش گاہ تھی۔ میں وہاں سادہ کپڑوں میں پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ خوبصورت گیٹ والی کشادہ کوٹھی کے سامنے ایک گن مین کھڑا تھا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دکھایا اور کہا میں ونمالا کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ گن مین نے ایک نوکر کو اندر بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 40 برس عمر کا ایک شخص اپنے مٹکے جیسی توند ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کی تیز نگاہیں میری آنکھوں میں پیوست تھیں۔ جی فرماؤ، اس نے خالص لاہوری لہجے میں کہا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا تعارف کروایا اور اس سے کہا کہ میں ونمالا کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میزبان نے بڑے اطمینان سے میری بات سنی اور مجھے لے کر کوٹھی کے لان میں آ گیا۔ یہاں گھاس پر خوبصورت کرسیاں بچھی تھیں اور میز پر 1-2 فلمی رسالے رکھے تھے۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ توند والا گورا چٹا شخص ونمالا کا سرپرست رگھو ناتھ ہے۔ رگھو ناتھ نے 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض کی جیب میں سے ایک قیمتی سگریٹ نکال کر سلگایا اور بولا، فرماؤ جناب، کیا گل کرنی ہے؟ وہ ایک بہت پرسکون شخص دکھائی دیتا تھا۔ ایسے لوگوں کا دل کا حال چہرے سے پڑھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی ونمالا دیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، ونمالا اس وقت ایبٹ آباد میں ہے، لیکن آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ جلندھر کے تھانے میں ہیں۔ آپ کا ونمالا سے یا ہم سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ میں نے پہلوان کے تیکھے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ سمجھدار بندے نظر آتے ہیں۔ کیا تعلق واسطہ ہے اس لیے تو پوچھ رہا ہوں نا۔ کیسا تعلق واسطہ؟ پہلوان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بتانا پسند کریں گے کہ ونمالا اس وقت کہاں ہے؟ اس نے بھرپور اعتماد سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، وہ ایبٹ آباد کے قریب ایک پہاڑی مقام پر ہے۔ وہ کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ایبٹ آباد کا بھی بس آپ کو ہی بتا رہا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ آخری بار آپ کی ونمالا دیوی سے کب ملاقات ہوئی؟ وہ بولا، کمال کی باتیں کرتے ہیں جی آپ۔ بادشاہو، میں خود 2 دن رہ کے آیا ہوں ایبٹ آباد میں، اور فون تو دی رانی کا روزانہ آتا ہے۔ ابھی دوپہر کو آیا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی جناب، شاید ہمیں ہی دھوکا ہوا ہے۔ لیکن گل کیا ہے جی؟
تھوڑا بہت ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا۔ بس جی، ہمیں کچھ شک ہوا تھا، پچھلے ہفتے جلندھر کے قصبے جے پور سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ ہمیں گواہی ملی تھی کہ مغویہ کی شکل فلموں کی مشہور اداکارہ ونمالا دیوی سے ملتی ہے۔ میں بات کرتے کرتے رگھوناتھ کے چہرے کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا تو یہ شخص بڑے زبردست اداکار ہے یا واقعی ہم کسی دھوکے میں ہیں۔ در حقیقت ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا کہ مستری احاطے سے اغوا ہونے والی لڑکی واقعی ونمالا ہے۔ صرف ایک پروانے کا بیان تھا کہ موقع سے ملنے والی جوتی ونمالا کی ہے اور وہ اس رات اس سے ملنے کریانے کی دکان میں آئی تھی۔ دویندر پروانہ کوئی معتبر گواہ نہیں تھا۔ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے ونمالا سے ملتی جلتی کسی لڑکی کو پروانے نے ونمالا سمجھ لیا ہو، یا پھر کوئی لڑکی سیدھے سے اس کی دکان میں آئی ہی نہ ہو۔ لیکن پھر فوراً میرا دھیان اس خط کی طرف چلا گیا جو چنگڑوں کے ڈیرے سے ملا تھا اور جس پر چھاونی کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں قریباً 8 گھنٹہ رگھوناتھ کے پاس بیٹھا۔ اس دوران دوسرے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں ونمالا کی خوبصورت ماں کے علاوہ چند قریبی رشتے دار بھی تھے۔ وہ سب کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کافی جلدی میں تھے۔ میں نے رگھوناتھ سے رخصت ہونا مناسب سمجھا اور اجازت لے کر باہر آ گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک درخت تلے کھڑی کر رکھی تھی۔ موٹر سائیکل لے کر میں ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں موٹر سائیکل جمع کرانے کے بعد مجھے واپس جلندھر روانہ ہو جانا تھا۔ ابھی میں ونمالا کے گھر سے 3-4 فرلانگ ہی دور آیا تھا کہ ایک کھٹارا کار تیزی سے آئی اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اینک والے ایک دبلے پتلے شخص نے گاڑی کے اندر سے اشارہ کر کے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ اس نے بھی کار روک دی اور کھڑکی سے سر نکال کر بولا، بھائی صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے چند منٹ دیں گے؟ میں اس شخص کو ونمالا کی کوٹھی میں دیکھ چکا تھا۔ رگھوناتھ نے اس کا نام کرن کمار بتایا تھا اور کہا تھا یہ ونمالا کے چچا ہیں۔ کرن کمار کے کہنے پر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لاک کر دی اور اس کی کھٹارا گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے ایک گلی میں لے گیا اور بچوں کے ایک پارک کے سامنے روک دی۔ ہمارا تعارف تو ہو ہی چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی تمہید مارنے کے بعد اصل موضوع پر آ گیا۔ کہنے لگا، نواز صاحب، آپ مجھے عام پولیس والوں سے مختلف نظر آئے ہیں، اس لیے آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ ایک اہم معاملے میں آپ کو ہمراز بنانے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے اپنی بھتیجی ونمالا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے، میں ہمتن گوش ہو گیا۔ کرن کمار بولا، رگھوناتھ کو آپ سے جھوٹ بولنا پڑا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ ونمالا اغوا ہو چکی ہے اور اس وقت خانہ بدوشوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ میں نے کرن کمار سے پوچھا، آپ کو یہ بات کب معلوم ہوئی؟ پچھلے اتوار کو، کرن کمار نے جواب دیا۔ وہ بدھ کو گم ہوئی تھی اور اسی روز ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن ہم اس خبر کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسٹوڈیو میں اور اسٹوڈیو سے باہر ونمالا کے کئی حاسی اور بدخواہ موجود ہیں۔ ہمیں ڈر تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اسکینڈل بنائیں گے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ لہٰذا ہم نے بہانہ تراشا کہ ونمالا کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے چلی گئی ہے اور اس کی ہدایت ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ دوسری طرف ہم بے پناہ پریشانی کے عالم میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ آخر اتوار کے روز ونمالا کی سہیلی آشا نے یہ انکشاف کیا کہ ونمالا بدھ کے روز چندی گڑھ کے آؤٹ ڈور شوٹنگ سے واپس آتے ہوئے جلندھر میں رک گئی تھی۔ انہوں نے جلندھر کے گولڈن سٹار ہوٹل میں قیام کیا اور یہیں پر ونمالا سے وہ سنگین غلطی ہو گئی جس کے لیے اب اسے اور ہم سب کو پچھتانا پڑ رہا ہے۔ نواز صاحب، میں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اس لیے اب کچھ بھی آپ سے چھپانا نہیں چاہتا، کیونکہ بندے پر اعتماد کیا جاتا ہے یا بالکل نہیں کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ونمالا ایک بے حد غیر ذمہ دار لڑکی ہے۔ لاؤبالی پن بہت ہے، موڈی ایسی ہے کہ کئی بار بغیر کسی وجہ کے شوٹنگ پیک کرا دیتی ہے اور فلم ساز ہاں ہاں کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس کی سہیلی آشا نے جو کچھ بتایا ہے، اس سے پتہ چلا ہے
کہ جلندر میں بھی اس نے ایک ایسی ہی حرکت کی۔ آپ کے قصبے جے پور میں اس کا کوئی فین دیوندر نامی رہتا ہے، پتہ نہیں کون گھسیارا ہے، وہ ترنگ میں آ کر اس سے ملنے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس شوٹنگ کے بہت سے لباس تھے، جن میں ایک سانسی لڑکی کا لباس بھی تھا۔ اس نے یہ لباس پہن رکھا تھا، لباس کے ساتھ جوتی نہیں تھی، لہٰذا اسے اپنی ماڈرن جوتی ہی پہننا پڑی۔ پھر اس نے ڈرائیور کو ہوٹل میں ہی چھوڑا اور گاڑی لے کر جے پور پہنچ گئی۔ آشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی سے اتر گئی اور آشا سے کہنے لگی کہ وہ صبح 4 بجے اسی جگہ آ کر اسے لے جائے۔ آشا اس کے مزاج کو سمجھتی تھی، اسے معلوم تھا اب روکنے ٹوکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے جو کرنا ہے کر کے رہے گی۔ وہ ہوٹل واپس چلی گئی اور مقررہ وقت پر دوبارہ قصبے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اسے موقع پر پہنچتے پہنچتے آدھ پون گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ ونمالا وہاں کہیں نہیں تھی۔ آشا کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر اندھیرا چھٹنے سے پہلے قصبے سے واپس آ گئی۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ہوٹل پہنچ کر آشا نے ونمالا کے ڈرائیور کو تمام صورتحال بتائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں فی الحال ونمالا کے بارے میں خاموش رہیں گے، لیکن پھر جب 4 روز گزرنے کے باوجود ونمالا کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا تو آشا نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ میں نے کہا، کرن کمار صاحب، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ونمالا خانہ بدوشوں کے پاس ہے، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ہمیں کل ایک خط ملا ہے جی، کرن کمار نے ایک اور انکشاف کیا۔ یہ خط کسی سترام جار نامی شخص کی طرف سے ہے۔ اس نے خود کو سانسی قبیلے کا مکھیا بتایا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ونمالا کچھ خطرناک لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے لے کر چندی گڑھ کے ذخیروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ سترام جا نے ہمارا ہمدرد بن کر لکھا ہے کہ وہ ہمارا اور اغوا کرنے والوں کا معاملہ کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مخلصانہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر ہم نے پولیس کو بیچ میں لانے کی کوشش کی تو لڑکی کا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، لہٰذا ہم یہ معاملہ تھانے کچہری سے باہر ہی طے کر لیں۔ میں نے دل ہی دل میں سترام جاہ کو گالی دی۔ اس کی دیدہ دلیریاں حد سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ لڑکی سترام جاہ کے پاس ہی ہے، لیکن اسے کسی محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے اور اب وارثوں سے سودے بازی کی جا رہی ہے۔ میں نے کرن کمار سے پوچھا، پھر آپ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ بولا، جواب ہم کیا دیتے، ہم خود وہاں گئے تھے جلندر میں، سترام جا کے ڈیرے پر۔ میں، رگھوناتھ اور ایک فلم ساز بھائیا جی تھے۔ سترام جا نے کہا کہ اس کی حیثیت تو معاملہ کرانے والے کی ہے، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ مغویہ کہاں ہے اور نہ یہ پتا ہے کہ اغوا کرنے والے کب اور کہاں اس سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہمارے پوچھنے پر سترام جا نے بتایا کہ ونمالا پہلے چنگڑ قبیلے کے پاس تھی۔ ہیرا نامی ایک شخص نے اپنی عورت دے کر ان سے ونمالا حاصل کر لی اور اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اسے لے کر دریا کے کنارے ذخیرے میں جا چھپا ہے۔ سترام نے کہا کہ اب ہیرے کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں۔ اس نے خط لکھنے کو کہا تھا، میں نے لکھ دیا ہے۔ جو آپ کا جواب ہے وہ مجھے بتا دیں، جب وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے گا ویسے آپ کا جواب بتا دوں گا۔ میں نے کرن کمار کی زبانی سترام جاہ کی دلیریوں کا سن کر حیران ہو رہا تھا۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ ہیرا سترام کا سگا بھائی ہے اور وہی کام کرتا ہے جس میں سترام کی مرضی شامل ہوتی ہے، لیکن سترام مغویہ کے وارثوں کو بتا رہا تھا کہ ہیرا پتہ نہیں کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میں نے کرن کمار سے پوچھا، آپ لوگ سترام کے پاس کب گئے تھے؟ کرن کمار نے بتایا یہ 3 روز پہلے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد سے وہ مسلسل انتظار کر رہے ہیں، لیکن سترام جا کی طرف سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا گیا۔ میں نے پوچھا، سترام جا کا بھیجا ہوا خط کہاں ہے؟ کرن کمار بولا، وہ رگھوناتھ کے پاس ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اس سلسلے میں رگھوناتھ سے کوئی بھی بات کریں۔ وہ پولیس کو بیچ میں لانے کا سخت مخالف ہے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں آپ سے مل کر مجھے محسوس ہوا کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میری منت ہے کہ فی الحال یہ بات آپ میرے اور اپنے درمیان رکھیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے کرن کمار صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ میں اب واپس جلندر جا رہا ہوں، باقی آپ کو میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں خود بھی اس معاملے میں کسی طرح کی جلد بازی کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی بلکہ لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے۔
کرن کمار جلدی جلدی اقرار میں سر ہلانے لگا۔ بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ شریف اور غیر شریف شخص میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ونمالا کسی عزت مند کی بیٹی ہوتی تو وہ ایک ایک پل عذاب کی طرح کاٹتا۔ اس کی آرزو ہوتی کہ اس کی بیٹی بے آبرو ہونے سے پہلے مر جائے یا لٹیروں کے چنگل سے نکل آئے، لیکن یہاں راوی چین لکھ رہا تھا۔ انہیں صرف ونمالا کی جان کی پرواہ تھی، عزت کی کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ میں نے کرن کمار سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، اچھا جی، اب اجازت دیں۔ ونمالا کے سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے اگر آپ کل یا پرسوں جلندھر تشریف لے آئیں تو یہ مناسب رہے گا۔ کرن کمار بولا، آپ نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ میں پرسوں ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور اگر اس دوران سترام جا کی طرف سے کوئی نیا پیغام آیا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے بلال شاہ کا شدت سے انتظار تھا، لیکن کھوتی کا دودھ پی کر وہ شاید زیادہ ہی بھلکڑ ہو گیا تھا۔ 4-5 روز تک اس نے کوئی خبر نہیں دی، اور جب آیا تو مایوسی کی خبر لے کر آیا۔ کوشش کے باوجود وہ ونمالا کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ونمالا کم از کم سترام والے ڈیرے پر موجود نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، روحی کے ساتھ ساتھ سانسیوں کے 3-4 ڈیرے تھے۔ ممکن تھا اسے کسی اور ڈیرے پر رکھا گیا ہو، اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ کسی دوسری محفوظ جگہ پہنچا دی گئی ہو۔ میں نے بلال شاہ سے درخواست کی کہ وہ سونا تھوڑا کم کر دے، آنکھیں کھلی رکھے، اور ونمالا کے بارے میں جیسے ہی کوئی اطلاع ملے میرے پاس چلا آئے۔ وہ جل کر بولا، اطلاع ملے گی تو تب ہے نا، میں نے خود تو اطلاع نہیں بن جانا۔ ابلے ہوئے شلجم کھا کھا کر پہلے ہی سرپولا ہو گیا ہے میرا، اوپر سے 4 میل کھیتوں میں پیدل چل کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ یقین کریں، یہاں تک آتے آتے آدھی جان رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا، بھئی یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں، بڑی ہمت ہے تمہاری ان ٹانگوں کی، ہر وقت اتنا بھاری بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ 25-30 سیب کی تو تمہاری توند ہی ہوگی۔ 25-30 سے بھی زیادہ ہوگی، وہ روانی میں کہہ گیا۔ پھر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کڑوے لہجے میں بولا، بس آپ کو میری توند ہی کی پڑی رہتی ہے، یہ نہیں دیکھتے اس توند میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ قسم لے لیں مجھ سے جو پچھلے 3 ہفتوں میں میں نے تڑکے والا سالن کھایا ہو۔ میں نے اسی وقت نوجوان سنتری کو ہدایت کی کہ 2 گرما گرم چرغے لے آئے، اپنی عمر کے اور بلال شاہ کے سائز کے ساتھ تندوری نان اور ادرڑکے کا جگ بھی ہو۔ یہ آرڈر سن کر بلال شاہ کی باچیں کھلیں اور کھلتی ہی چلی گئیں۔ بلال شاہ کو تو کھلا پلا کر میں نے واپس سانسیوں کے ڈیرے بھیج دیا اور خود ونمالا کے چچا کرن کمار کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے لاہور سے آئے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کل تو سارا دن بارش ہوتی رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید آج آ جائے۔ وہ اس روز دوپہر کو جے پور پہنچا۔ میں اسے لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ وہ آج کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے اسے چائے وغیرہ پلائی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ عرصہ 5 سال سے وہ کراچی میں رہ رہا تھا۔ وہاں کسی میمن کی فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ بس کبھی کبھار یتیم بھتیجی سے ملنے لاہور آتا تھا۔ بھتیجی ونمالا کی ماں یعنی کرن کمار کی بھاوج، رشتے میں اس کی خالہ بھی تھیں۔ بھاوج اور بھتیجی دونوں رگھوناتھ پر بے حد اعتماد کرتی تھیں، اور بعض لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ رگھوناتھ ونمالا کا بھائی ہے۔ کرن کمار جب بھی لاہور آیا 1-2 روز کے لیے آیا۔ اس مختصر وقت میں کسی شخص کے بارے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ کرن کمار کا یہی خیال تھا کہ رگھوناتھ ایک مخلص شخص ہے۔ وہ ونمالا جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور اپنا سہارا دے کر اسے ترقی کے زینے پر چڑھا رہا ہے۔ لیکن اب لاہور میں چند دن رہنے کے بعد اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ رگھوناتھ اتنا مخلص شخص نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس کا میل جول قابل رشک لوگوں سے نہیں تھا، اور وہ خود بھی کچھ بد عادتوں کا شکار تھا۔ یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر کرن کمار نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میری مدد چاہی تھی۔ میں اور کرن کمار کافی دیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ میں نے کرن کمار کو خانہ بدوشوں کے بارے میں ہر اونچ نیچ سمجھائی اور اسے بتایا کہ ونمالا کو ان لوگوں سے برآمد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کرن کمار خود بھی یہی چاہتا تھا
کہ یہ کام بے حد رازداری سے ہو۔ اس نے بتایا کہ فلموں کی ایک ایکٹریس ونمالا کی رقیب نمبر 1 ہے۔ اس نے ونمالا سے علیحدہ ہی اپنا ایک دھڑا بنا رکھا ہے اور یہ دھڑا ونمالا کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اب ونمالا نے خود ہی اپنی بیوقوفی سے ان لوگوں کو ایک سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہ موقع ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ زبردست تماشا بنا دیں گے۔ میں نے کرن کمار کو بتایا کہ میرے 1-2 مخبر خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں موجود ہیں۔ جو ہی انہوں نے کوئی کھوج لگایا اور ہمیں ونمالا کا ٹھکانہ معلوم ہوا، ہم اس کو مکھن کے بال کی طرح وہاں سے نکال لیں گے۔ کرن کمار نے کہا، میں نے بھی کراچی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میں یہیں بھابھی کے پاس رہوں گا۔ 1-2 روز تک سترام کا کوئی پیغام نہ آیا تو پھر ہم اس کے ڈیرے پر جائیں گے۔ میں نے کہا، میں آپ لوگوں کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا اور میں آپ کی طرف سے کسی اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ کرن کمار نے کہا، لیکن پھر یوں ہوا کہ نہ میں کرن کمار کو کوئی اچھی خبر دے سکا اور نہ ہی وہ کوئی اہم اطلاع پہنچا سکا۔ پورے 8 روز گزر گئے، ونمالا کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ سترام جا کے ڈیرے کی طرف سے تو میں بے فکر تھا، وہاں بلال شاہ موجود تھا۔ ونمالا ڈیرے پر لائی جاتی تو بلال شاہ کی عقابی نظروں سے چھپی نہ رہتی۔ باقی 3 ڈیروں کے بارے میں مجھے فکر تھی اور وہاں میں نے 2 مخبروں کو مسلسل حرکت میں رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک تو وہی حوالدار انت سنگھ تھا جو اس سے پہلے سترام جا کے ڈیرے پر موجود تھا، جبکہ دوسرا سانسیوں کے اندر ہی سے تھا۔ یہ ایک چرسی تھا جو بھرے ہوئے سگریٹ کے لالچ میں ڈیروں کی باتیں ہمیں بتا جاتا تھا۔ 8 دنوں میں ان دونوں مخبروں نے مجھ سے کم از کم 6 دفعہ ملاقات کی، لیکن وہ کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے۔ 9ویں روز مجھے قتل کے کیس کے سلسلے میں سرگودا جانا پڑا، جہاں 2 پارٹیوں میں اراضی کا ایک لمبا تنازع چلا ہوا تھا۔ قاتل بھاگ کر ٹیبی رکھ سرکار میں رپوش ہو چکا تھا۔ علاقے کے لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ مجھے اس معاملے سے نبٹتے قریباً 1.5 ہفتہ لگ گیا۔ واپس جلندھر پہنچ کر میں نے سب انسپیکٹر سے سب سے پہلے ونمالا کے کیس کے بارے میں پوچھا۔ وہ مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا۔ اس نے ونمالا کے چچا کرن کمار کے بارے میں بھی بتایا۔ کہنے لگا، کرن کمار ہفتے کے روز یہاں آیا تھا، بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ کہتا تھا ونمالا کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ اور رگھو ناتھ سترام جا کے پاس بھی گئے تھے۔ سترام جا نے انہیں کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ یہ باتیں سن کر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب سترام جا اور اس کے مشٹنڈے بھائی کو زیادہ ڈھیل نہیں دوں گا۔ انہوں نے جو بھی سانپ نکالنا ہے نکال لیں۔ لیکن پھر اسی رات حالات نے بالکل ایک نئی کروٹ لی۔ میری ملاقات بلال شاہ سے ہوئی اور اس ملاقات میں وہ گفتگو ہوئی جس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ بلال شاہ کے کردار کا یہ رخ میرے لیے بالکل نیا تھا، یقیناً آپ کے لیے بھی نیا ہوگا۔ بلال شاہ رات قریباً 11 بجے میرے گھر پہنچا۔ وہ حسب معمول کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ آج بھی کوئی کام کی خبر نہیں لایا۔ بہرحال وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا تھا اور بقول اس کے ابلے شلجم کھا کھا کر اس کا سر پولا ہو چکا تھا۔ میں نے ملازم کو آواز دی اور وہ فٹافٹ بلال شاہ کے لیے گرم دودھ کا کنگ سائز گلاس لے آیا۔ بلائی والا دودھ دیکھ کر بلال شاہ کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک آ جایا کرتی تھی، لیکن آج یہ آنکھیں بجھی ہی رہیں۔ وہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بلال شاہ، خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے جناب، وہ بے دلی سے مسکرا دیا۔ میں نے کہا، تو پھر دودھ پیو، یہاں دودھ پلائے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور 1-2 گھونٹ لے کر نیچے رکھ دیا۔ بولا، خان صاحب، آج پہلی بار آپ کا منگوایا ہوا دودھ مجھے کڑوا لگا ہے۔ لگتا ہے حلق سے لے کر سینے تک سب کڑوا ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آج بڑی داناؤں والی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے ایک لمبا کنکورا مار کر گلا صاف کیا اور بولا، خان صاحب، آج میرے سر پر ایک بڑا بوجھ ہے۔ لگتا ہے کوئی بڑی گٹھڑی اٹھا رکھی ہے میں نے۔ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولا، خان صاحب،
دراصل میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا ہے اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے پوچھا۔ بلال شاہ بولا، ونمالا سترام جا کے ڈیرے پر ہے۔ میں اس کے بارے میں جانتا بھی تھا، پھر بھی آپ سے چھپائے رکھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بلال شاہ اور مجھے دھوکے میں رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے 1 ماہ سے ہم ونمالا کی تلاش میں ہلکان ہو رہے تھے، اور اب بلال شاہ کہہ رہا تھا کہ اسے ونمالا کے بارے میں سب معلوم ہے۔ کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ نہ صرف دیکھا ہے بلکہ میں اسے کھانا پہنچا کر بھی آتا رہا ہوں۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ اہم خبر چھپائی ہے۔ اگر چھپائی ہے تو میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ وہ افسردگی سے بولا، یہی تو دکھ ہے جی، ایسی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں تھی، بس سمجھیں کہ عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ سچ ہے خان صاحب، خوبصورت عورت بڑی شے ہوتی ہے، بڑے بڑوں کے مان توڑ دیتی ہے۔ اب میری طرف دیکھ لیں، میرا جیسا عورت بیزار بندہ بھی چند دنوں کے لیے جھلا ہو گیا تھا۔ اب یہ جھل ہی ہے نا کہ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس کی بات مان لی اور آپ سے اصلی چھپانے پر تیار ہو گیا۔ بلال شاہ اپنے آپ سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا۔ اس ناراضگی نے اس کے چہرے کو گہری سنجیدگی میں ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ مجھے شروع سے بتاؤ، کیا واقعہ ہے؟ ونمالا کہاں ہے اور تم کہاں ملے تھے اس سے؟ بلال شاہ نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، سانسیوں اور چنگڑوں نے جب دونوں لڑکیوں کو عدل بدل کیا تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ونمالا کہاں ہے، لیکن تیسرے چوتھے روز مجھے معلوم ہو گیا۔ سترام جا نے مجھے سائیکل پر شہر بھیجا اور وہاں سے ہوٹل کا پکا پکایا کھانا منگوایا۔ پھر اس نے مجھے ایک دوسرے سانسی کے ساتھ پرانے پل کی طرف بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہوگا، پرانے پل کے قریب نیچے کی طرف جہاں بھٹوں والے مٹی نکالتے ہیں، ایک خستہ حال مقبرہ سا ہے۔ اس مقبرے کے پیچھے پکے احاطے میں ایک سرنگ ہے۔ 100-150 فٹ لمبی یہ سرنگ اب بند ہو چکی ہے، اور جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے اس میں کوئی جھانکنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ ونمالا اس وقت 4 سانسی پہرداروں کے ساتھ اسی سرنگ میں موجود ہے۔ میں پوری توجہ سے بلال شاہ کی بات سن رہا تھا۔ اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم رات کے وقت کھانا لے کر اس سرنگ میں پہنچے۔ وہاں لالٹین جل رہی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی سانسیوں والے لباس میں ایک مسلے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ سترام جا کا چھوٹا بھائی ہیرا بھی وہیں موجود تھا۔ لڑکی اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیرا نے مجھ سے کہا کہ میں لڑکی کے ہاتھ کھول دوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہیرے نے لڑکی کو گالی دے کر کہا کہ اب وہ کھانا کھا لے، یہ اس کا شہری کھانا ہے۔ یہ ونمالا سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں جلد از جلد آپ تک اطلاع پہنچا دینا چاہتا تھا، لیکن اس رات تیز بارش ہو گئی اور مجھے پہرے دار سانسیوں کے ساتھ مقبرے میں ہی رکنا پڑا۔ صبح منہ اندھیرے میری آنکھ کھل گئی۔ ونمالا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ 2 سانسی باہر پہرے دار تھے، جبکہ 2 بھنگ کی پتیاں چبا کر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں ونمالا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ سانسوں کو بلیوں اور کتوں کا گوشت کھاتے دیکھ چکی تھی اور ان سے بے حد خوفزدہ تھی۔ کہنے لگی، تم مجھے دوسرے سانسیوں سے مختلف نظر آتے ہو، میرے پاس رہو، مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اسے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے اور ہم بہت جلد اسے یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ حوصلہ پکڑنے کی بجائے اور بھی دہشت زدہ ہو گئی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو اس بات کو اپنے تک ہی رکھو۔ میں نہیں چاہتی یہ معاملہ پولیس میں جائے، اس میں نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے بلکہ بدنامی بھی بہت ہوگی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے لاہور میں اس کے وارثوں کو پیغام بھیجا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ تاوان کی رقم دے کر اسے چھڑا لیں گے۔ میں جتنی دیر ونمالا کے پاس بیٹھا رہا، وہ میری منتیں کرتی رہی کہ میں اپنے کسی افسر کو اطلاع نہ دوں، ورنہ وہ لاہور میں بلکہ پورے ملک میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ بلال شاہ نے ذرا توقف کے بعد کہا، اس کے بعد بھی میں ہر دوسرے روز ہوٹل کا کھانا لے کر وہاں جاتا رہا۔
جب بھی ون مالا کی نظر میری نظر سے ملتی، اس کی آنکھوں میں ایک ہی منت ہوتی، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں اور پولیس میں اطلاع نہ دوں۔ وہ اتنی خوبصورت ہے خان صاحب کہ بس کیا بتاؤں۔ پھر وہ جس عاجزی سے مجھے دیکھتی رہی، یقین کریں میرا دل قابو میں نہیں رہتا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا خان صاحب، آج بھی نہیں بولوں گا، بس میری مت سی ماری گئی تھی۔ مسرور میں ہمارے اسکول ماسٹر امام دین صاحب ٹھیک ہی کہا کرتے تھے، خوبصورت عورت کے آنسوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہاڑ جیسا بندہ بھی اس 2 قطرے پانی میں کک کی طرح بہہ جاتا ہے۔ میں حیرت سے بلال شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جو بچوں کی ٹیم پیدا کرنے کے بعد عورت کے نام سے بدکتا تھا اور دوسروں کو بھی بدکاتا تھا، نرم گرم باتیں کر رہا تھا۔ بلال شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اللہ معافی دے، میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، بس ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ترس آنے لگا تھا اس پر۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو وعدہ میں نے اسے کیا ہے وہ توڑ دوں، اور اس وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ کر ساری حیاتی مجھے بددعائیں دیتی رہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارے والی وارث تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں تو ان کا انتظار کر لو۔ وہ بولی، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے آج کل میں میرے والدین ان بدماشوں سے رابطہ کر لیں گے۔ بس جی، وہ انتظار کرنے لگی اور اب تک انتظار کر رہی ہے۔ پورے 25 دن ہو گئے ہیں، مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، دیوار سے ٹیک لگائے ہر وقت سرنگ کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ میں جب اندر جاتا ہوں بے اختیار کھڑی ہو جاتی ہے کہ شاید میں اس کے لیے کوئی اچھی خبر لایا ہوں۔ پرسوں ہیرے نے اسے بری طرح ڈرایا دھمکایا ہے۔ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا۔ ہیرا نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولا، تیرے باپ کو تیری جان کی نہیں، اپنے پیسوں کی فکر ہے، وہ اپنے پیسے بچانا چاہتا ہے۔ بس اب تیار ہو جا، ہمارا دل خوش کرنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی۔ پرسوں ون مالا نے باپ کے نام ایک اور خط لکھ کر بھیجا ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ پیسوں کی پرواہ نہ کرے، اس کی جان بچائے۔ 50,000 روپیہ پھر بھی کمایا جائے گا، لیکن اسے اغوا کرنے والے اسے زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ اس خط کا انجام بھی پہلے خطوں سے مختلف نہیں ہوا تھا، بلکہ اس خط کا تو رگھو ناتھ کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا۔ اب ہیرا وغیرہ بالکل مایوس ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساری مایوسی ون مالا پر اتاریں گے۔ مجھے یقین ہے وہ اس کا برا حشر کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی مار ڈالیں۔ وہ کل سے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ آج میں دوپہر کو کھانا لے کر وہاں پہنچا تو پچھلے 2 روز کا کھانا بھی اسی طرح پڑا تھا۔ وہ گٹھڑی بنی بیٹھی تھی، قریبی تاجا اور موتی کلہاڑیوں سے مسلح پہرا دے رہے تھے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ابھی اور انتظار کرو گی یا اجازت ہے مجھے؟ وہ پھوٹ کر رو پڑی اور گھٹی گھٹی ہچکیوں کے درمیان بولی، مجھے بچاؤ، بچاؤ مجھے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ رات تاریک اور سردی جان لیوا تھی۔ ہماری جیپ کچے پکے راستے پر ہچکولے کھاتی کافی تیز رفتاری سے روہی نالے کی طرف جا رہی تھی۔ جیپ میں میرے ساتھ بلال شاہ اور سب انسپیکٹر فرسنگنی کے علاوہ 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 2 رائفل مین بھی تھے۔ ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ ہم کچے میں 3 میل کا طویل چکر کاٹ کر شمال کی جانب سے پرانے پل کے پاس پہنچے۔ اس طرح ہمیں خانہ بدوشوں کی بستیوں کے پاس سے نہیں گزرنا پڑا۔ پرانے پل اور مقبرے سے 1 فرلانگ دور ہی ہم نے جیپ گھنے درختوں میں روک دی اور ٹارچیں سنبھال کر پیدل ہی پل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں نالے کے ساتھ ساتھ اینٹیں تھاپنے والوں نے مٹی کھود کر بڑے بڑے گڑھے بنا رکھے تھے۔ ان گڑھوں کے پاس ہی وہ تاریخ خستہ حال مقبرہ کسی آسیب کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مقبرے کے چاروں طرف جھاڑیاں تھیں اور بھنگ کے پودے تھے۔ بڑی اجاڑ سی جگہ تھی۔ میں بلال شاہ سے مقبرے اور سرنگ کا نقشہ معلوم کر چکا تھا۔ بلال شاہ کا کہنا تھا کہ 2 پہرے دار سرنگ کے اندر ہوں گے اور 1 یا 2 باہر۔ پہرے داروں کے پاس 2 پستول ہیں، ایک باہر ہوگا اور دوسرا سرنگ کے اندر۔ باقی دونوں افراد کلہاڑیوں سے ہوں گے۔ سرنگ کا دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ہم بے حد احتیاط سے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے مقبرے کا عقبی احاطہ دکھائی دیتا تھا۔ سرنگ کا دروازہ اسی احاطے میں تھا۔ ایک برآمدے میں بلال شاہ نے
مجھے مدھم روشنی دکھائی اور بولا، یہاں پرالی بچھی ہوئی ہے، باہر والے پہرے دار یہاں بیٹھتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ لالٹین کی روشنی میں تاش کھیل رہے ہوں گے۔ میں نے اپنا ریوالور چیک کیا اور سیفٹی کیج ہٹا کر دوبارہ ہولسٹر میں رکھ دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز بھی پوری طرح تیار تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے میرے ساتھ آگے جانا تھا۔ میں نے باقی عملے کو ایک بار پھر ضروری باتیں سمجھائیں۔ اگر میں اور عمر دراز دونوں پہرے داروں کو بغیر کسی شور شرابے کے قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو سب انسپیکٹر رائفل مین کو اپنی جگہ موجود رہنا تھا۔ دوسری صورت میں انہیں بھاگ کر سرنگ کے دروازے پر پہنچ جانا تھا، اور اگر دروازہ کھلتا اور کوئی اندر سے برآمد ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کرنا تھی۔ میں اور عمر دراز جھک کر چلتے ہوئے ڈھلوان اترے، بھنگ کے پودوں میں سے گزر کر احاطے میں پہنچے تو لالٹین کے قریب بیٹھے ہوئے دو ہیولے صاف نظر آنے لگے۔ ایک شخص کے کندھے کی کلہاڑی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں سے بچ کر سرنگ کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ ہم دونوں اوندھے لیٹ گئے اور گہری تاریکی میں دیوار کے ساتھ ساتھ بے آواز ڈینگتے ہوئے پہرے داروں کے قریب پہنچ گئے۔ یہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ ہم دونوں ہی کی نہیں، ون مالا کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا ہمارے سانسوں کی آواز بھی فنکار بن کر خاموشی میں گونج رہی ہے۔ اب پستول بردار پہرے دار سے میرا فاصلہ صرف 3 گز تھا۔ اس کے کندھے پر ہولسٹر مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ بلال شاہ کے اندازے کے عین مطابق دونوں پہرے دار تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوڑیاں بھی کھا رہے تھے۔ خاموشی میں کڑکڑ کی آواز دور تک گونج رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ قانون کا ہاتھ ان کے اس قدر قریب پہنچ چکا ہے۔ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور 2 قدم بھاگ کر پستول بردار شخص پر جا پڑا۔ میرا بایاں ہاتھ سیدھا اس کے پستول پر آیا تھا۔ پستول باہر کھینچنے میں مجھے ذرا سی بھی دقت نہیں ہوئی۔ مکھن کے بال کی طرح پستول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پستول بردار اوندھے منہ نیچے گرا اور لالٹین اس کے سر سے ٹکر کر لڑک کر دور جا گری۔ میرا دوسرا ہاتھ مدِ مقابل کے منہ پر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہو کر چیخ بلند کرتا، میں نے بے رحمی سے اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے بند منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور میری گرفت میں اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دوسری طرف ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز نے بھی اپنے شکار پر بڑی کامیابی سے قابو پایا تھا۔ عمر دراز خاصا زور آور تھا اور اندھیرے میں اچانک برآمد ہو کر اس نے اپنے مدِ مقابل کی گردن دبوچ لی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے دیکھا دبلا پتلا پہرے دار عمر دراز کی گرفت میں چڑیا کی طرح پڑپڑا رہا ہے۔ میرا مدِ مقابل سر پر آنے والی شدید چوٹ سے بے ہوش ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اسے اللہ کے سپرد کر کے اس کی پستول کی نال دوسرے پہرے دار کی پیشانی سے لگا دی۔ میرا مقصد اسے خاموش رکھنا تھا، لیکن لالٹین کے لڑکنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے سب انسپیکٹر فرزند علی اور سکھ رائفل مین بھاگ کر سرنگ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ ایک بھاری بھرکم آواز آئی، اوئے کیا ہوا ہے ناجے؟ یہ سترام جا کا بھائی ہیرا تھا۔ سکھ سپاہی نے رائفل کا بٹ گھما کر اس کی گردن پر مارا۔ بڑی شاندار ضرب تھی۔ ہیرا لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اس کے پاس پستول تھا، لہٰذا سب انسپیکٹر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور اسے چھاپ لیا۔ اس وقت میری نگاہ سرنگ کے اد کھلے دروازے سے اندر گئی۔ سرنگ کے اندر روشنی تھی۔ اس روشنی میں ایک سایہ سا دروازے کے پاس آیا اور پھر غلیظ گالیاں بکتا ہوا واپس اندر بھاگا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ چھٹی حص نے پکار کر کہا، ون مالا کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے سانسی کا پستول عمر دراز کو تھمایا اور خود اپنا ریوالور نکال کر سرنگ کی طرف بھاگا۔ سرنگ میں قریباً 20 قدم آگے 8-10 زینے تھے۔ زینے اترتے ہی مجھے بائیں جانب بہت سا کاٹ کباڑ نظر آیا۔ دروازے سے بھاگنے والا سایہ اسی کاٹ کباڑ کے پیچھے رپوش ہوا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 ہوائی فائر کیے اور چیخ کر کہا، خبردار، میرے ہوائی فائر ون مالا کی زندگی بچا گئے۔ چوتھا سانسی جو ون مالا کو قتل کرنے کے لیے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا
اور اس دوران میری تیسری گولی نے اس کے سینے پر بوسہ دے دیا۔ یہ موت کا بوسہ تھا۔ وہ اپنی چمکدار پھل والی کلہاڑی سمیت پشت کے بل ونمالا کے پاس گرا۔ ونمالا چیخ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی پھٹی ہوئی نظریں کبھی مجھے دیکھتی تھیں اور کبھی سانسی کے سینے پر ابلتے ہوئے خون کو۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، رنگ زرد تھا اور بال بکھرے ہوئے۔ اس خستہ حولیے کے باوجود اس کے اندر سے خوبصورتی جھانک رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر سانسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔ اس نے ایک طویل آہ کھینچی اور لہرا کر فرش پر گری۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا سر پختہ فرش پر ٹکرانے سے پہلے ہی ہاتھوں میں روک لیا۔ ہیرا گرفتار ہوا۔ یوں جوتی اور جھمکے سے شروع ہونے والی کہانی جیل کے رخ پر چل پڑی۔ مرنے والا سانسی بھی سترام جا کا ایک قریبی عزیز تھا۔ سترام جا خود روپوش ہو گیا۔ اس کمبخت نے بر وقت خطرہ تار لیا تھا اور ڈیرا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنی ضمانت کروا لی۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ ونمالا کے برآمد ہوتے ہی اس کا سرپرست آلا رگھوناتھ منظر سے غائب ہو گیا۔ کوشش کے باوجود اس کا کچھ نہیں پتا چلا۔ اسے قریباً 2 ماہ بعد کراچی کے 3rd کلاس ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ در حقیقت یہ شخص ونمالا کی آستین کا سانپ تھا۔ ونمالا اس پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی اور اس کی موجودگی میں ونمالا نے خود کو بے فکر اور آزاد کر رکھا تھا۔ ونمالا کی والدہ بھی رگھوناتھ پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ آمدن اور لین دین کا سارا حساب رگھوناتھ کے پاس تھا۔ اس نے مختلف بینکوں میں 2-3 اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے۔ ونمالا کا قریباً 80,000 روپیہ ان اکاؤنٹس میں جمع تھا۔ یہ سن 1946 کے لگ بھگ بہت بڑی رقم تھی، لیکن ونمالا بے خبر تھی کہ اس رقم کا بہت بڑا حصہ رگھوناتھ اپنے عللے تللوں میں اڑا چکا تھا۔ اس کے علاوہ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ 50-60 ہزار کی پراپرٹی بھی ہضم کر چکا تھا۔ دیکھا جاتا تو خود کو مالدار سمجھنے والی ونمالا کے پاس ایک رہائشی مکان اور 10-15 ہزار روپے بینک بیلنس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال میں رگھوناتھ تاوان کی ادائیگی کہاں سے کرتا؟ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے بگاڑ دے۔ اغوا کرنے والوں کو اس طرح زج کر جاتا کہ وہ بینک بیلنس کی بچی کچی رقم لے کر تسلی سے کھاتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرن کمار اور ونمالا کی ماں کو تمام حالات سے بے خبر رکھا اور سانسیوں کے پیغامات وصول کر کر کے پھاڑتا رہا، یہاں تک کہ ونمالا موت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ونمالا کو اپنی بھول کی بڑی کڑی سزا ملی تھی۔ وہ واقعی ایک سیلانی لڑکی تھی۔ لوگوں کو حیران کر کے اسے مزہ آتا تھا۔ یہی مزہ لینے کے لیے وہ سانسی لڑکی کا روپ ڈھا کر اپنے ایک فین کے پاس پہنچ گئی، جو تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلمی اسکرین پر چمکنے والی شہزادی ایک روز اس کی باہوں میں آ سکتی ہے۔ اپنے فین کو حیران کرنے کے بعد وہ خود ایک بہت بڑی حیرانی کا شکار ہو گئی۔ ایک دم اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چنگڑ خانہ بدوشوں نے اسے اغوا کر لیا۔ ونمالا نے سوچا اگر اغوا کرنے والوں پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو ہر طرف بدنامی کے جھنڈے لگ جائیں گے، اخباروں میں سرخیاں جم جائیں گی، لہٰذا وہ خاموش رہی اور خود کو ایک معمولی عورت ہی ظاہر کرتی رہی۔ اچھی اداکارہ تو وہ تھی ہی، اس نے اپنی بول چال سے خود کو سانسی ثابت کر دیا۔ اس کے لباس میں اپنے فین دیوندر پروانہ کا لکھا ہوا ایک خط بھی تھا۔ راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے یہ خط جھونپڑے کے کچے فرش میں دبا دیا، جہاں سے بعد ازاں وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ چنگڑوں کے ڈیرے پر اسے بدسلوکی کا شکار بھی ہونا پڑا، لیکن وہ ہر ستم خاموشی سے سہ گئی۔ چند روز بعد چنگڑوں نے اپنی عورت کے بدلے اسے سانسیوں کے سپرد کر دیا۔ سانسیوں میں سے خران شخص ونمالا کو بطور ایکٹریس پہچان چکا تھا اور اس نے سترام جا وغیرہ کو سمجھا دیا تھا کہ یہ کوئی معمولی مغویہ نہیں، سونے کی پوٹلی ہے۔ سترام جا وغیرہ اس سونے کی پوٹلی کو مقبرے کی اجاڑ سرنگ میں لے گئے اور اس کے وارثوں سے نامہ پیام شروع کر دیا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ ونمالا یہ خبر چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ پھیل کر رہی۔ ہر جگہ اس کے اغوا کے چرچے ہوئے۔ بیان کرنے والوں نے بڑھا چڑھا کر اس قصے کو سنایا اور سننے والوں نے خصوصی دلچسپی سے سنا۔ بات تھی بھی دلچسپی کی۔ ایک امیر کبیر نامور لڑکی نے
اپنی راہ چلتے چلتے خواہ پنگا لیا تھا اور لوفروں چور چکوں میں جا پھنسی تھی۔ ویسے وہ تھی واقعی خوبصورت۔ بلال شاہ اکثر اس کا نام لے کر آ بھرا کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ اکثر اس کی فلم دیکھنے جاتا ہے۔ پھر ایک روز تو میں سچ مچ حیران ہو گیا۔ سب انسپیکٹر فرزند علی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ لاہور سے ایک بندہ بلال شاہ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آیا تھا۔ بلال شاہ کو فلم ایکٹریس ونمالا دیوی نے لاہور بلایا ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ نے اس بندے کو کہلا بھیجا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا۔ اس واقعے کے بعد بھی ونمالا کے چند پیغامات بلال شاہ کے لیے آئے، لیکن ایسے معاملوں میں بلال شاہ بڑا نر آدمی تھا۔ وہ ایسا گرا پڑا نہیں تھا کہ شکریہ ادا کروانے کے لیے بھاگا بھاگا لاہور چلا آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنی ہی مشکور ہے تو خود یہاں آ جائے۔ ونمالا ایک بار جے پور آنے کا مزہ چکھ چکی تھی، لہٰذا وہ جے پور نہیں آئی اور نہ ہی کبھی بلال شاہ سے ملنے گیا۔ بے شمار دوسرے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی ماضی کی گرد میں دب گیا، لیکن میں جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں کہ بلال شاہ کے دل میں ونمالا کے لیے خاص جگہ پیدا ہو گئی تھی اور وہ اکثر اسے یاد کیا کرتا تھا۔